السلام علیکم میرے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ بھی پسند آئے گا۔ اس ناول کا نام اور رائٹر نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ کس پیج پہ ہے یہ بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے، تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ زرق وہ کمینگی بھری سرگوشی کرتا دروازہ آہستہ سے کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساری خواتین اپنے کمروں میں دوپہر کو آرام کر رہی تھی، جبکہ مرد حضرات اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں یہ ایک بہترین موقع تھا اس کے لیے۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ آگے بڑھ کر آہستہ سے بیڈ پر بیٹھا اور اس کے منہ سے کمبل اتار کر چہرہ سیدھا کیا، ساتھ ہی پاکٹ سے چھوٹی سی شیشی نکال کر اسے کھولتا اس کے ہونٹوں اور ناک پر چینی کا شیرہ لگانے لگا، جبکہ وہ اپنی درگت سے بے خبر ہلکا سا کسمسا کر پھر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ آہا، 3 دن سے مکھیاں اکٹھی کر رہا ہوں تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ وہ دوسری بوتل اس کے منہ کے پاس جا کر کھولتا ہے تو بہت سی مکھیاں ارد گرد بھنبھنانے لگی۔ جاؤ میری شیرنی، مقابل کی جا کر کس کرو۔ آدھی سے زیادہ مکھیاں اس بیچاری کے خوبصورت ہونٹوں اور چھوٹے سے ناک میں گھسنے کے مقابلے میں شروع ہو چکی تھی۔ وہ مسکرایا، موبائل نکال کے اس کی تصویر کھینچتی تھی۔ آؤچ! مہر کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر، جبکہ زرگوشے ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی، دروازے میں کھڑی مہر کو اپنی طرف خوف سے دیکھتا پایا تھا۔ کیا ہوا؟ دونوں اکٹھے بولے تھے۔ زر، اس آہت کے بچے نے تمہاری گندی تصویر۔ مہر پورے سے منہ بنانے لگی تھی اور زرگوشے کا کچھ سمجھ گئی۔ کیا گندی تصویر؟ اور غصے سے سوٹنے لگی کہ اس کے سر پر مکھیاں یوں بنبھنانے لگی جیسے کسی قلعے کو فتح کرنا مقصود ہو۔ آہ، سچ بتاؤ کیسی گندی تصویر لی ہے میری؟ وہ خونخوار بلی کی طرح اس کی طرف بڑھی تو وہ موبائل اسے دیتا وہاں سے بھاگا تھا۔ تصویریں دیکھنے کے بعد اسے سمجھ آ گئی کہ یہ مکھیاں کیوں اس کے سر پر آ گئی ہیں۔ وہ غصے سے بلبلا اٹھی تھی۔ مہر، تم دیکھنا اس آہت کے بچے سے میں کیسے بدلہ لیتی ہوں۔ شیرہ لگا کے سارے جہاں کی مکھیاں یہاں دعوت عام پر بلائی ہیں۔ وہ زخمی ناگن کی طرح چکر کاٹتی ضبط کرتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، اب آہت میں ذرا سی شرم تو ہونی چاہیے کہ اپنی کزن کی عزت کا خیال رکھے۔ اب دیکھو نا، اس میں کئی میل مکھیاں بھی تو ہوں گی نا، اور وہ تمہاری کس کر رہی ہوں گی، اور اسے کوئی غیرت ہی نہیں ہے۔ مہر نے معصومیت سے کہا تو وہ مزید آگ بگولا ہوئی تھی۔ تم فکر نہ کرو مہر، اب میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد رکھے گا۔ وہ موبائل دیوار پر مارنے لگی کہ جلدی سے رکی، کیونکہ موبائل بھی اس کا اپنا تھا، اور مکھیوں کو پھر اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی تھی، اور مہر کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ خرسن بیٹا، جاب کیسے چل رہی ہے؟ اصفر محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھے تو وہ مسکرا کر ٹھیک چچا صاحب بولا تھا۔ اب تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رحمان علی کنکار کر گویا ہوئے تو سبھی نے کچھ پل کو کھانا چھوڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا، جن کا سارا دھیان فقط خرسند شاز کی طرف تھا۔ نیہا کے بعد اب تمہارا بھی گھر بس جانا چاہیے۔ اس کی بات پر وہ ضبط سے لب کاٹ گیا تھا۔ سب کی نظر اس کے چہرے سے اذیت ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے اپنے تاثرات چھپانے میں عبور حاصل تھا۔ دادا صاحب، میں ابھی وقت چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ باقی جیسا آپ چاہیں، ہمیشہ کی طرح فرمانبردار لہجے میں کہا گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم وقت لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ وہ خوش دلی سے بولے تو سبھی ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ خرسن بیٹا، فاطمہ بھابھی کہہ رہی تھی کہ تمہارا اسسٹنٹ چلا گیا ہے۔ فرحین نے بات کا آغاز کیا۔ جی چچی، اس کی گورنمنٹ جاب ہو گئی تھی، وہ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر تم مہر کو اپنے ساتھ لے جایا کرو، اس نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیا ہے، کچھ سیکھ ہی لے گی۔ انہوں نے کھانا کھاتے مہر کے سر پر بم پھوڑا تھا، تو وہیں علی، رحمان اور زرق خوش ہو گئے تھے۔ جی کیوں نہیں چچی، جو آپ کا حکم ہو۔ پھر خوش دلی سے بولا، اور مہر کو اس کی اس خوش دلی سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی اس شخص کو شاید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک مشہور مقبول سائیکالوجسٹ تھا، اور اس لحاظ سے اسے اگلے بندے کا ذہن پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی اسے خاموش رہنا پسند تھا۔ مہر، آپ کب جانا پسند کریں گی؟ وہ مہر کی طرف رخ کرتا ہوا بولا تو وہ ہڑبڑائی اور فرحین کی طرف دیکھا، جو اسے آنکھ سے اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ جی بھائی، وہ میں کل چلی جاؤں گی۔ مسکرا کر سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ بریف کیس اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ رحمان صاحب بھی چھڑی کا سہارا لیتے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آرز، کل آفس میں تم نے ایم ڈی صاحب سے کیا بدتمیزی کی تھی؟ اصفر لگے ہاتھوں حارث کے چکے چھڑا گئے تھے۔ وہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ منمنایا، جبکہ وہ غصے سے فرحین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو ہمیشہ کی طرح سر جھکائے مسکرا رہی تھی کہ جانتی تھی کہ پھر ان کے لاڈلے نے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوگا۔ 3 دن ہوئے تھے اسے آفس جاتے ہوئے۔ وہ MBA کر چکا تھا، مگر ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اب کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ پاپا، مہر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ کل
एमडी साहब की आंख में कुछ चला क्या था, उन्होंने इसे देखने को कहा। इस शहजादे ने इनकी आंख में ऐसी उंगली मारी कि अभी तक इनको नजर नहीं आ रहा। इनकी शिकायत पर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो मान नहीं रहे थे कि इनकी आंख में कुछ नहीं। तो फिर मैंने उंगली मारकर बताया कि हाँ कुछ है। इसकी बात पर असफर की फिर अफसोस भरी नज़र फरहीन पर गई थी, जो लब दबाए कान को जाने लगी थी। असफर का नमकीन से हाथ साफ कर अलविदाई कलमात कहते ऑफिस के लिए निकल गए थे, तो आरिस भी ब्रीफ केस उठाता हुआ उनके पीछे भागा था। जर्ग बस करो यार, फिर खा खा कर मोटापे में भैंस को भी पीछे मात देनी है। जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। आहद ने उकता कर जर्ग को टोका तो वो खिलाफ मामूल मुस्कुरा कर से देखती है। आहद को खतरा महसूस हुआ था। चलते हैं, मगर पहले अपनी बाइक तो देख लो जो पंचर हुई पड़ी है। वट, लेकिन रात को तो ठीक थी। वो हैरानगी से बोला था। हाँ पता किसी ने अपना बदला ले लिया हो। आराम से बोली और वो जब्त करता मुठिया बेच गया था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, साथ ही धमकी देता बाहर निकल गया था, जबकि वो आराम से नाश्ता करने लगी थी कि जानती थी वो इसे छोड़कर नहीं जाएगा, वरना असफर साहब से ज़बरदस्ती बटाई होती। वो अभी भी अपने बेटों की गलती पर जी भर कर इनकी चतरोर करते थे। कुछ शर्म कर लिया करो, बड़ा है तुमसे, खबरदार जो आइंदा ऐसा किया। नाज़मा गुस्से से टोकती, मगर सभी जानते थे आहद और ज़र कभी भी सुधरने वाली कौम में से ना थे। दोनों एक ही यूनिट में एक ही क्लास में बीएस केमिस्ट्री कर रहे थे, मगर इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री कभी मैच नहीं हुई थी। रहमान अली के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे शहजाद नहायत महज़ब और रहमदिल इंसान थे। इनकी शादी इनकी मामू ज़ात कज़न फातिमा से हुई, जो परहेज़गार और नेक खातून थी। इनकी एक ही औलाद खरसंद शाज था, जबकि बाद में 2 बेटियां भी हुई थी, मगर ज़िंदा न रह सकी और ना ही फातिमा आइंदा के लिए मां बन सकी। चुनांचे उन्होंने इसे अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र शुक्र से काम लिया। रहमान अली की दूसरी औलाद नाज़मा थी, जिनकी शादी इनके फूफोजात काशिफ से हुई थी। माँ बाप न होने की वजह से काशिफ घर दामाद बनकर इनके साथ ही क़याम पज़ीर थे। इनकी 2 बेटियां नेहा और ज़रगोशे एक दूसरे के उल्ट थी। नेहा संजीदा और गुस्सैल तबीयत की मालिक थी। अगले बंदे को बात करने से पहले सोचना पड़ता था, जबकि ज़रगोशे इंतहाई लाआबाली और शरारती लड़की थी, जिस बिना पर वो घर भर की लाडली थी। तीसरी औलाद असफर अली थे, जिन्होंने अपनी पसंद से अपनी क्लास फेलो फरहीन से शादी की थी। लाअबाली और बच्चों जैसी फरहीन जल्द ही जॉइंट फैमिली सिस्टम में रच बस गई थी, और इसमें बड़ा हाथ फातिमा की साकर तबीयत का था। असफर के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी महर, जो शरारती तो थी मगर रो धोकर सच्ची बन जाती और डांट इसके भाइयों को पड़ जाती। फिर आरिस का नंबर आता था, जो थोड़ी मासूम फितरत का मालिक था। हर बार शरारत से तौबा करता, मगर फिर भी कुछ उल्टा सीधा हो जाता था। फिर आती थी इस घर के शैतान की बात, जिसका नाम था आहद अली था। ज़र्ग वाहिद लड़की थी जो इससे पूरा बदला लेती थी। 10 साल पहले शहजाद साहब की तबी मौत के बाद खरसंद शाज मजीद कमगो और संजीदा मिजाज हो गया था, और इस घर में वो वाहिद शख्स था जो ना शरारत करता था, ना ही इसके साथ कोई शरारत करता था, कि सभी इसका एहतराम करते थे। वो और नेहा एक दूसरे को पसंद करते थे, जिसका पता सब घर वालों को था। वो दोनों एक जैसी नेचर ना होने के बावजूद एक दूसरे में इन्वॉल्व थे, जिस पर सभी खुश थे सिवाय ज़र के। इसे अपनी नक्शरी बहन खरसंद शाह जैसे इंसान के लिए बिल्कुल पसंद ना थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 3 माह पहले नेहा ने सबको शिष्ट कर दिया। वो अपने किसी ऑफिस कोलीग को पसंद करने लगी थी, जो उसके ख्याल में हर लिहाज से खरसंद से बेहतर था। सब घर वाले इसकी शादी के ख़िलाफ़ थे, और वो जानती थी कि सब कैसे मानेंगे, और बिलाखिर सब मान भी गए थे। ये मेरा छोटा सा ऑफिस और वो आपकी सीट, वो नरमी से कहता बड़े से फर्निश ऑफिस के कोने में जो मौजूद स्टाइलिश सी कुर्सी और मेज़ की तरफ इशारा करते हुए बोला था। थैंक यू भाई। वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी। आपको पता है हर जगह अपने लदा रूल्स एंड एटिकेट्स रखती हूँ। चूँकि यहाँ मैं आपका सीनियर हूँ, तो आपको मुझे सर कहना चाहिए। घर में मैं आपका भाई हूँ, सो कॉल मी सर। ओके, वो मुस्कुरा कर इसे समझाता कुर्सी पर बैठा, साथ इसे भी बैठने का इशारा किया। ओके भाई। ओ सॉरी सर। वो बुखलाई से कहती इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ, और आप मेरी तीसरी असिस्टेंट हैं। यकीनन आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आप भी काफ़ी कुछ सीखेंगी। बस मैं मामूल ही मुस्कुरा कर बोला, तो महर भी मुस्कुरा कर सर हिला गई। आज के दिन तो आप मेरी मेहमान हैं, तो क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? वो इसे देखते हुए पूछा, तो हिचकिचाकर कुछ भी बोली। वो सर हिला हिदायत देकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सो मैं 2 घंटे के लिए यूनी लेक्चर देने जाता हूँ, तो मेरे बाद यहाँ की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। और वो ये बात जानती थी कि खरसंद शाज यूनी में नफ्सियात का लेक्चर लेने भी जाता है, इसलिए मुतमिन थी। इसलिए भी कॉन्फिडेंस अगले बंदे को आधा आपके बस में कर देता है। वो इसको कंफ्यूज सा देखकर हिदायत करता, तो वह उस बात में सर हिलाती खुद को पूरे एतमाद ज़ाहिर करने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ डोंट माइंड, मगर आपके परफ्यूम की स्मेल काफ़ी तेज़ है। वह शर्मिंदा सी हो गई थी, क्योंकि सुबह ज़र्क ने खरसंद के साथ जाने के लिए बहुत तेज़ परफ्यूम लगा लिया था। वो बहुत पुरजोश थी कि इसे नेहा की बजाय महर हमेशा अपने खरसंद भाई के लिए पसंद थी। सॉरी, कल से एहतियात करूँगी, सर झुकाकर कहा गया। और डोंट से सॉरी, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए कि अच्छी लड़की थी, तेज़ खुशबू लगाकर बाहर नहीं जाती। इनकी रूहानी खुशबू मान पड़ जाती है। और प्यार के साथ इसे समझाता, और महर ने
عمل کرنے کی بھی ٹھان لی تھی۔ اس وقت پیون چائے لے کر آ گیا تھا۔ السلام علیکم چچا جی، کیسے ہیں آپ؟ ان کو سلام کرتا اٹھ کر کپ تھام لیا تھا وہ، اور مہر کے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہ تھی کہ وہ تھا ہی ایسا، ہر کسی سے ہنس کر بات کرنے والا، ہر کسی کا خیال رکھنے والا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، وہ بھی مسکرا کر جواب دیتے تو خرسن سر اس بات میں ہلا گیا۔ سر تم کیا جانو نیہا، تم نے اس انسان کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ مامی میرے بال نیچے سے کتنے رف سے ہو گئے ہیں نا، زرگ فرحین کو اپنے بال دکھاتی منہ بسورتے بولی تھی۔ تم فکر نہ کرو، آخر میرے پارلر کا کورس کس دن کام آئے گا، اب میں ابھی تمہارے نیچے سے بال کاٹ دیتی ہوں، پھر دیکھنا کتنے اچھے آئیں گے۔ وہ جلدی سے اپنے دراز سے کینچی نکال لائی تھی، جبکہ اس وقت عہد نازل ہو گیا تھا۔ آپ اس کے بال کاٹنے لگی ہیں؟ وہ چیخ کر بولا، دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت اچھے سے بال کاٹتا ہوں، لائیں دے، میں اس کے بال کاٹوں گا۔ اور اس کے مطالبے پر وہ جلدی سے اپنا سر ڈھانپنے لگی تھی۔ بالکل نہیں، میرے بال مامی ہی کاٹیں گی، تم پر مجھے ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔ نہیں، میں ہی کاٹوں گا۔ فرحین سے کینچی چھینتا اس کی طرف بڑھا جو بچاؤ کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عہد، یہ کیا تماشا ہے، یہ میرا شکار ہے۔ فرحین غصے سے چلائی مگر وہ فوراً سے اس کے بال اپنی گرفت میں لیتا اس کی لٹ کو کاٹ چکا تھا۔ یہ میرے لیے سنہرا موقع ہے ماما جی اس چڑیل سے بدلہ لینے کا۔ وہ اپنے بالوں کی لٹ کو اس کے ہاتھ میں دے کر چیختی ہوئی فرحین کی طرف آگئی تھی۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں، کمینے انسان۔ وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے بولی تو عہد مسکرا دیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا برسوں پرانا پارلر کا کورس کام نہیں آیا، خدا تمہیں پوچھے۔ فرحین کو اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ شکر ہے آپ نے اپنا برسوں پرانا پارلر کا کورس مجھ پر نہیں آزمایا، ورنہ تو میں نے پوری گنجی ہو جانا تھا۔ وہ یہ سن کر فرحین کا پارلر کا کورس برسوں پرانا ہے تو خود کے بچنے پر شکر کرتی، جبکہ فرحین منہ پھیلا گئی تھی۔ ماں اور میں نے تمہاری گنج پر اتنے بکواس بند کرو کمینے انسان۔ وہ غصے سے مکہ کستی اس کے پیچھے بھاگی تھی اور فرحین اپنی کینچی سامنے کرتی سر داں بھر کے رہ گئی تھی۔ کتنا پیار کرتا ہے نا عہد زر سے، انہیں بال نہ کاٹنے پر کلک تھا۔ مہر آج کا دن کیسا گزرا؟ زر نے تکیہ درست کرتی مہر سے دلچسپی سے سوال پوچھا تو وہ ٹھہری اور اس کی طرف دیکھی تھی۔ بس نارمل تھا یار، یہ بندہ بہت گہری شخصیت کا مالک ہے، ہر بات پر مسکراہٹ، جس میں کہ خالی پن سے ہر بات میں فلسفہ کے بندے کا عمل کرنے کو دل کرے۔ مجھے کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہمارا کزن ہے، وہ تفصیل سے جواب دیتی بیڈ پر بیٹھی اور لیپ ٹاپ کھول لیا تھا۔ ویسے میں دن کے بارے میں پوچھا تھا، خرسن بھائی کے بارے میں نہیں۔ زرگر نے مذاق کیا تو وہ سرخ سی سر نیچے کر گئی تھی۔ میں سمجھی تم اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ ویسے میں تو ممی پر حیران ہوں کہ اچانک بنا بتائے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا، میں تو پچھتا رہی ہوں۔ ایم.اے. نفسیات کر کے منہ پھیلاتی ہوئی بولی تھی تو زرگ ہنس پڑی۔ چلو کوئی بات نہیں، شادی سے پہلے کر لو یہ سب، ہم مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھی، بکواس بند نہیں کر سکتی تم؟ وہ غصے سے کہتی لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئی۔ مہر تم جانتی ہو خرسن بھائی نیہا کی شادی کے بعد کتنے اپسیٹ ہو گئے تھے، نیہا نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ زرگ کی نکھی سے دیکھتی افسوس سے بولی تو مہر طنزیہ مسکرائی تھی۔ ہاں تو یہی پاگل تھے جنہوں نے اس کے عشق میں جدائی کو بھی قبول کر لیا اور سارے گھر کو اس کی شادی کے لیے راضی کیا۔ وہ غصے سے بولی۔ زر کو لہجے میں نہ جانے کیوں حسد محسوس ہوا، وہ پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتی آہستہ سے بولی تھی شاید انہوں نے ٹھیک کیا ہو مہر، کیونکہ بچھڑی ہوئی عورت اپنے سامنے کھڑے کسی بھی شخص کا لحاظ نہیں کرتی، اس سے شادی کر بھی لیتے تو وہ انہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ پاتی۔ مہر اس کے الفاظ پر لاپرواہی سے شانے اچکاتی لیپ ٹاپ بند کر کے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اسے اس موضوع پر بات کرنا انتہائی ناپسند تھا، جبکہ زرگ اس کے اس رویے پر افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ تمہارے بیٹے نے کل پھر ایک فضول حرکت کی ہے، اظفر نے فرحین کو گھور کر اطلاع فراہم کی، جو کہ اس کے لیے پرانی تھی۔ اب کیا کیا ہے میری جان کے ٹوٹے نے؟ وہ محبت سے عارض کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کل یہ سارے سٹاف کے سامنے پیون کے اوپر گرا اور سارا سٹاف ان دونوں پر ہنسنے لگا۔ بندہ دھیان سے چل لیتا ہے، سبھی ہنسنے لگے، جبکہ عارض پر پہلو بدل کے رہ گیا کہ ہر روز ناشتے کی ٹیبل پر اس کی کلاس لگنی لازمی تھی۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے ابھی، فاطمہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ وہ بہت کم بولتی تھی مگر ان کا بولنا سب کو بہت مقدم سا لگتا تھا۔ ویسے اظفر تمہاری تینوں اولادیں فرحین پر گئی ہیں، پوری کی پوری شرارتی۔ ناظمہ نے لقمہ دیا جس کی تائید سب نے کی تھی۔ بالکل، بلکہ زرگ بھی مجھ پر ہی گئی ہے، اب میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ سب مجھ پر جاتے ہیں۔ اس کے گردن اکڑا کر شوخی سے کہنے پر سبھی ہنسنے لگے، وہ تھی ہی ایسی۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ خرسند شاہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو فرحین نے مہر کو ٹوکا دیا تو وہ جلدی سے ہاتھ صاف کرتی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ رحمان علی مطمئن سے مسکرا گئے تھے۔ آپ نے ناشتہ ٹھیک سے کر لیا؟ سوری، وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ اٹھ کر آنے پر شرمندہ ہوا تھا۔ نو اٹس اوکے، میں ناشتہ کر چکی تھی، وہ کہتی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ خرسن ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ اسمائل بہت کم کرتی ہیں مہر، جو کہ بہت ضروری ہے، اگلا بندہ اپنی آدھی فرسٹریشن بھول جاتا ہے آپ کو مسکراتا دیکھ کر۔ وہ مسکرا کے سے ہدایت کرنے لگا تھا، آپ ہمیشہ اگلے بندے کو ہی کیوں پریفر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے رائٹس کوئی نہیں ہوتے؟ وہ سنجیدہ سا سوال کرنے لگی تھی، کیونکہ اگلا بندہ در حقیقت آپ کا ہی عکس ہوتا ہے، آپ اسے جیسا پلیٹ فارم دو گے وہ آپ کو ویسا ہی پرفارم کر کے دکھائے گا۔
تو کوشش کرے وہ پلیٹ فارم میں مسکراہٹ ہو۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ حسن بھائی اخباریں بڑی پڑی ہیں، کبھی کوئی باپ غیرت کے نام پر بیٹی کو مار رہا ہے تو کہیں بھائی بہن کا رشتہ نیلام ہو رہا ہے، ساس بہو پر تو کہیں بہو ساس سے زیادتی کر رہی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں اگلا بندہ در حقیقت آپ کا عکس ہے؟ اب جس پر زور چلتا ہے اس نے اس کو دبا رکھا ہے۔ اپنی فرسٹریشن کسی کمزور کو نکال کر خود کو راحت پہنچائی جاتی ہے۔ وہ دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی۔ شاہ سے لمبا سانس کھینچ کر رہ گیا تھا۔ ویل مجھے 7 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے، میرے بہت سے اسٹوڈنٹ اور کولیگس ہیں۔ آپ جیسا جوش اور سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی دنیا کو آپ کی طرح ہی لیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ سمجھ کے جانتی ہیں کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا جبکہ وہ خاموش تھی۔ بیٹ کی مثال دیتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی تھی اور اسے دیکھا جو ہمیشہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ مطلب بالآخر پوچھ لیا تو وہ مسکرایا تھا۔ بیٹ کو روشنی میں نظر نہیں آتا، وہ اپنی منزل اندھیروں میں تلاش کرتی ہے، روشنی میں موجود رکاوٹوں سے ٹکراتی ہے مگر الجھتی نہیں ہے، خود کو فوری پرے کر لیتی ہے۔ اسے کون برا کہہ رہا ہے، کون گالیاں دے رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے تو اپنی منزل اندھیرا تلاش کرنا ہے اور بالآخر اندھیرے میں وہ اپنی مرضی کی آپ مالک ہوتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، لڑ سکتی ہے، اترا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ گیئر بدلتا بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا اور مہر اس کی بات توجہ سے سن رہی تھی۔ اسی طرح آخرت کی زندگی روشنی اور دنیا کی زندگی اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں کی طرح بہیو کریں تو روشنی کو اپنا مقدر بنا لیں۔ انسان اندھا دھند بھاگ رہا ہے، جیسے بیٹ پرواہ نہیں کرتی راستے کی رکاوٹوں کی، ویسے یہ بھی نظر انداز کرنا سیکھ لے تو اپنی منزل بہت آسانی کے ساتھ پار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اسے گھور رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے تو کیوں جواباً روک کر اسے بھی گالیاں دی جائیں؟ اسے تو اپنی منزل روشنی ڈھونڈنی ہے نا، تو 2 قدم کے فاصلے پر بنائی گئی ہے ہماری منزل، جو ہم ادھر ادھر لڑائیوں میں 100 قدم کے فاصلے پر لے جاتے ہیں۔ وہ گاڑی روکتا ہوا بولا تھا کہ آفس آ چکا تھا۔ بیٹ کی طرح خود پر دھیان دو، خود کو سنو، لوگوں کا کیا ہے، وہ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس پر توجہ دے کر اپنی منزل کو مت دور کرو، کیونکہ آپ نے ان کی جنت یا دوزخ میں نہیں جانا۔ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ ہو نہ ہو کیسے سویا پڑا ہے، میں لڑکی ہوں تو دونوں کے کپڑوں میں پریس کروں گی، جیسے لڑکی ہونا بہت بڑا گناہ ہے نا۔ وہ استری گرم کرتے ہوئے منہ پھلا کر بولی تھی، ساتھ ہی دماغ میں شیطانی منصوبہ بھی آیا تھا، اسے تو میں بتاتی ہوں۔ ہاں ابھی تو میرے بال بڑھنا شروع ہوئے تھے، اس نے اس کا بیڑا غرق بھی کر دیا۔ وہ پلگ نکال کر اس گرم استری ریس کی طرف بڑھی جو کہ اندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ کہاں پر اسٹیمپ لگاؤں، وہ سوچتی ہوئی، اور پھر استری اس کے سرین پر رکھ دی، اور پورا رحمان ویلا آہت کی چیخوں سے دہل اٹھا تھا۔ اور فرحین ناظمہ مہر کمرے میں داخل ہوئی تو زر معصومی سے استری کر رہی تھی اور آہت ساکت نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ کیا آفت آن پڑی ہے؟ فرحین منہ پھیلا کر بولی تھی۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ کمرے میں داخل ہوتی فاطمہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جی مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ سرخ چہرے سے بمشکل مسکرایا، جبکہ مہر مشکوک نظروں سے زر کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا سارا دھیان شرٹ کی طرف تھا۔ ہم سمجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یقیناً ان دونوں نے پھر کوئی شرارت کی ہوگی، چلو چلیں۔ ناظمہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی تو فرحین بھی خونخوار نظروں سے ان دونوں کو گھورتی ناظمہ کے پیچھے گئی تھی۔ شرارتیں کم کرتے ہیں بیٹا، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، فاطمہ مسکرا کر سمجھاتی چلی گئی، اور مہر سوچ کر رہ گئی تھی کہ حسن شاید فاطمہ پر ہی کیا ہے۔ آہت ایسے کیوں لیٹے ہو؟ چلو آؤ موسم انجوائے کرتے ہیں۔ مہر آہت کے پاس آئی تو وہ بجارگی سے گویا ہوا، میں تم لوگوں کے سامنے نہیں اٹھوں گا۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ ذرا سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا ہے میرے بھائی کے ساتھ؟ وہ کسی حدشے کے تحت زر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، کچھ نہیں کیا میں نے تو تمہارے بھائی کے ساتھ سمجھی۔ وہ غصے سے ہاتھ نچا کر بولی تو آہت اس عظیم ہستی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ ویسے بھی میں ایک مشرقی اور شرمیلی لڑکی ہوں، ایسی ویسی نہیں ہوں، باقاعدہ ایکٹنگ کی گئی۔ ہاں یہ اتنی مشرقی اور شرمیلی ہے کہ اس کو استری کے ساتھ کسی لڑکے کی پینٹ پھاڑنے میں بالکل شرم محسوس نہیں ہوئی۔ وہ بےچارگی سے بولا کہ درد بھی بہت ہو رہا تھا، جبکہ مہر تڑپ اٹھی تھی، اتنا بڑا ظلم میرے بھائی پر چڑھیل، اگر یہی سب تیرے ساتھ ہوتا تو کچھ کم بھی نہیں کرتا یہ۔ زرق نے تنگ کر جواب دیا، ساتھ ہی مرہم والی ٹیوب بھی پھینک دی جسے مہر نے کیچ کر لیا تھا۔ چلو میری جان مرہم لگاؤ، مہر پیار سے اس کا گال دباتے ہوئے بولی تھی تو وہ برک کر پیچھے ہوا۔ استغفراللہ، میری پینٹ تپتا ہوا تندور پیش کر رہی ہے اور تمہارے خیال سے میں تم سے یہ لگواؤں گا؟ ہرگز نہیں، لاؤ تو اسے میں خود لگا لوں گا اور تم جاؤ۔ وہ ٹیوب پر چپڑتا ہوا غصے سے بولا تو مہر سر ہلاتی جانے لگی، سوری مگر بدلہ تو لینا تھا نا۔ زرق اس کے پاس آ کر معصومیت سے بولی تو آہت بل کھا کر رہ گیا تھا، اب تو میری باری کا انتظار کرنا۔ وہ چیلنج دیتا ہوا تو زرق ناک سے مکھی اٹھاتی باہر نکل گئی، میں چاہ کر بھی تم سے پورا بدلہ نہیں لے پاتا۔ وہ سوچ کر مسکرایا، مگر جلد ہی درد نے اس کی چیخیں نکال دی تھی۔ تمہاری اگلی پچھلی ساری نسلیں استری کا شکار ہو کر مریں گی زرق، وہ کر آیا تھا۔ تو پھر آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ شاغل احمد سے وہ بال پوائنٹ
آن آف کرتا مہر سے سوال کرنے لگا تھا۔ سر، ہمارے یہاں اکثر بچوں کا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس انہیں پراپر ٹائم نہیں دیتے، مگر اس بچے کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے پیرنٹس اسے پراپر ٹائم دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس بچے کو کمپنی ایشو لائک موبائل، موویز یا فرینڈس کی وجہ سے ہے۔ وہ آخر پر ہونٹ سکڑ کر اس کے تاثرات بھی دیکھنے لگی تھی، جو کہ کچھ حوصلہ افزا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن زیادہ لاڈ پیار اور ضدوں کو پورا کرنا آج کے بچوں کو زیادہ ضدی یا کہہ لے کہ بدتمیز بنا رہا ہے۔ وہ کار کی چابی میز پر سے اٹھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں، وہ مہر کو کہتا باہر جانے لگا تو مہر بھی سر ہلاتی بیگ کاندھے پر ڈال کر اس کے ہمراہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر خاموشی سے سامنے دیکھنے کے بعد وہ کن آنکھوں سے اسے دیکھتی جو چپ چاپ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مبارک ہو مہر، میرے پاس تم میری جگہ لو گی۔ کسی کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ ضبط سے آنکھیں بند کرتی سامنے دیکھنے لگی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ خود کو سائیکولوجسٹ مانتے ہیں، مگر آپ خود ایک سائیکو کیس ہیں؟ خرسند حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا جو سامنے دیکھ رہی تھی۔ مسکرا گیا۔ ہر انسان ہی ہوتا ہے سائیکو کیس، وہ ڈرائیونگ کرتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ آپ کا مطلب میں بھی سائیکو، گھر والے بھی سائیکو؟ وہ نروٹھے پن سے شکوہ کرنے لگی تھی۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر کانچ شیشہ ہو اور ہر شیشہ آئینہ ہو۔ وہ کچھ پل کو رکا، جو کہ اس کی عادت تھی کہ بات کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر سوچ کر بولنا۔ ہر انسان کسی نہ کسی پہلو میں سائیکو ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ موت برحق ہے، مگر پھر بھی اپنے والدین کے بارے میں یہی کہیں گی کہ آپ انہیں کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ یہ ایک عجیب بات ہے نا، کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں، مگر پھر بھی اس بارے میں خود کو بہلا رہی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو دنیا کا سب سے خوبصورت اور اچھا انسان ہی کہے گی، حالانکہ وہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا، مگر وہ ماں ہے، اپنے بیٹے کے لیے سائیکو ہے۔ میں بھی سائیکو ہو سکتا ہوں، مگر میرے کیس کی نوعیت کیا دیکھی ہے آپ نے، وہ مجھے بتا دیں۔ وہ دلچسپی سے پوچھتا سے دیکھنے لگا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو مسمار کر دیا۔ اگر نیہا غلطی کر رہی تھی تو آپ کو اسے سپورٹ کرنے کی بجائے اسے اپنی محبت یاد دلانی چاہیے تھی۔ وہ روانگی سے ہدایت کرنے لگی تھی۔ آپ مجھ سے 6 سال چھوٹی ہیں، کیا آپ مجھ سے زیادہ محبت کو جانتی ہیں؟ وہ سوال کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ کوشش کر۔ محبت میں کوشش تب تک چلتی ہے جب تک محبت یک طرفہ ہو۔ دو طرفہ محبت میں کوشش کی بجائے مان ہوتا ہے، اور جب مان ٹوٹ جائے تو رشتے کبھی نہیں جڑتے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو مہر لب پہ دبا گئی تھی۔ ویسے آپ کافی ذہین معلوم ہوتی ہیں، امید ہے نیکسٹ ٹائم میں اس موضوع پر بات نہیں کریں گی۔ وہ مسکرا کر تنبیہ کرنے لگا تھا۔ جی، ویسے آپ مجھے تم کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر پیشکش کرنے لگی تھی۔ پھر آپ بھی مجھے تم کہہ کر پکاریں گی؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں کیوں آپ کو تم کہہ کر پکاروں گی؟ وہ نانکی سے بولی تو سر ہلاتا ہوا اوپر والا لب دبانے لگا۔ چھوٹا ہو یا بڑا، عزت دیں گے تو واپس عزت ملے گی۔ میں آپ کو عزت دیتا ہوں تو آپ مجھے ریٹرن کرتی ہیں۔ وہ سچائی سے کہنے لگا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ کسیانی سی ہو گئی تھی۔ ایسی ہی بات اگر میں یہاں روڈ پر آپ کو اتار دوں تو آپ یقیناً مجھے دعائیں تو نہیں دیں گی؟ پتہ ہے مہر، محبت یک طرفہ چل جاتی ہے، مگر عزت ہمیشہ دو طرفہ ہی چلتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا مہر کو لاجواب کر گیا تھا۔ یہ شخص غصے میں کیسا لگے گا، وہ سوچ کر مسکرائی تھی۔ دادا جی، میں سمجھ گیا ہوں کہ بیوی ہمیشہ ارینج ہی کرنی چاہیے۔ عارض کی پھڑی پر سب کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ گیا تھا۔ کیا ہوا عارض؟ معصومی سے پوچھا گیا تھا۔ میرے بھائی عارض، بیوی ارینج نہیں ہوتی، شادی ارینج ہوتی ہے۔ احد مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تو وہ کسیا سا کیا؟ یہ سردیوں کی سرد سی شام تھی۔ سبھی ہیٹر آن کیے رحمان صاحب کے کمرے میں موجود تھے، جو کہ اکثر اوقات سب کی محفل کا مرکز ہوتا تھا۔ ویسے تمہیں کیوں خیال آیا کہ بیوی ہمیشہ ارینج ہی کرنی چاہیے؟ کاشف ہنس کر پوچھنے لگے تھے۔ دیکھیے نا، کل ماما نے پاپا کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ منہ بنا کر فرحین کی شکایت کرتا جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگی تھی۔ میں بتاتا ہوں بابا صاحب کہ آپ کی بہن کی کیا کرتوتیں ہیں۔ اصفر نے نعرہ حق بلند کیا۔ سبھی کے چہرے کھلکھلا اٹھے تھے۔ اس گھر کی رونق اصفر فیملی سے مشہور تھی۔ کل میں نے بیگم صاحبہ کو شاپنگ سے منع کیا تو میرے چائے میں ایویں جان بوجھ کر نہیں کیا، بس غلطی سے میٹھے کی بجائے میٹھا سوڈا پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی تو سبھی کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ خرسند فقط مسکرا رہا تھا۔ اور پاپا جو ساری رات واش روم سے میٹنگز کرتے رہے، اس کا کیا؟ عارض جذباتی ہوا تھا۔ کیا آپ چھوڑیں گے بھی اس بات کو؟ ظرف نے تنگ کر کہا تھا۔ محبت سے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ خرسند، یہ بتاؤ، ہماری مہر تنگ تو نہیں کرتی تمہیں؟ رحمان صاحب کبھی خرسند کو مخاطب کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اوبیڈینٹ ہے، وہ مسکرا کر کہنے لگا تھا۔ دادا صاحب، بلکہ یہ تو بہت مسکرا کر کہتا ہے، جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی نظر جھکا کے۔ بس میرا ہی کمال ہے، جلیبی کی طرح سیدھی کر رکھی ہے۔ احد نے اس کی پونی کھینچی تو وہ اس کے جھانپ پر رسیٹ کرنے لگی تھی۔ منہ دھو رکھو اپنا، ساتھ ہی لب کشائی کی گئی۔ دھو بھی لے تو کون سا فرق پڑنا ہے؟ ذرا کی زبان پر کھجلی ہوئی تو غصے سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اپنی رنگت دیکھ لو، گندے نالے میں گئی سیاہی یا کائی جیسی ناک چڑھا کر بدلہ پورا اتارا گیا تھا۔ وہ بھی مقابلے پر اتر آئی تھی۔ اچھا بس اب لڑنا نہ شروع کر دینا۔ ناظمہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ چلتا ہوں دادا صاحب۔ خرسند شاد وقت دیکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا تو رحمان صاحب سر ہلا کر
ہلا گئے تھے، جانتے تھے اب اپنی ماں کی طرح اس کی بھی عبادت کا وقت ہو چکا ہے۔ شب بخیر، جاؤ بیٹا، اللہ حافظ، وہ مسکرا کے کہتا باہر نکل گیا۔ چلو اب تم لوگ بھی جاؤ اپنے کمروں میں، عشاء کی نماز پڑھ کے سونا۔ وہ سبھی کو تلقین کرنے لگے تھے، سب سر ہلاتے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یہ الگ بات تھی کہ اصفر کے بیٹے اس بارے میں ہٹ حرام تھے۔ دونوں نے موبائل آن کر لیے۔ یار تجھے کیا لگتا ہے زر مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں؟ عارض نے احد سے پوچھا تو وہ کچھ پل موبائل سے نظر ہٹا کے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس دنیا میں سب کو پسند کر سکتی ہے سوائے میرے، اس نے ہنس کر کہا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی زر کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش تھا۔ نہیں یار، اسے میں بھی کبھی پسند نہیں آؤں گا، عارض نے رونی صورت بنا کر کہا۔ کون کہتا ہے کہ عشق تباہ کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ عشق تباہ کرتا ہے احد؟ کوئی بیوی سے بھی نکاح کرتا ہے؟ واہ واہ، وہ شعر کو بگاڑتا ہوا بولا تھا۔ ویری فنی، عارض نے منہ بنایا تھا۔ ارے یار فکر کیوں کرتا ہے، تیرا بھائی ہے نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ رہنے دے، جو اس نے ماننا ہے، تیری وجہ سے وہ بھی انکار کر ہو جائے گی۔ اس کی صاف انکار پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ ویسے میں تو چاہتا ہوں کہ فرزند بھائی مہر کو پسند کر لیں، کتنے اچھے لگیں گے نا وہ میری بہن کے ساتھ، عارض حسرت سے بولا تو احد حیران کی ناگواری سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ شرم کر، ہماری بہن اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ ہم یہ دعائیں کریں کہ اسے کوئی پسند کرے، اگر اسے وہ پسند آئے تو ہی ممکن ہے۔ تم تھوڑی غیرت کرو۔ احد کے جل کا کہنے پر عارض منہ بنا کے اس کی لعابت رسید کرتا لگا تھا۔ پرہیزگار انسان کے نکاح میں میری بہن ہو، اس کے لیے میں منت مانگنے میں بھی شرم محسوس نہیں کروں گا، وہ حسرت سے بولا، جبکہ احد نے سر جھٹکا تھا۔ جی ٹھیک ہے جی، میں چکر لگا لیتا ہوں، پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، اللہ کا شکر ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ فون بند کرتا چشمہ آنکھوں پر لگا کر فائل دیکھنے لگا۔ باریک چیزوں کے لیے یا رات میں اکثر اسے چشمے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ جو ہی وہ اپنا دھیان فائل پہ لگاتا تو خاموش ماحول میں یکدم شور سا گونجا تھا۔ ماہی وے محبتاں سچیاں وے، منگتا نصیبہ کچھ اور وے۔ وہ حیران سا دیکھتا تو مہر کا سیل بج رہا تھا، جو خود کچھ دیر پہلے واش روم میں گئی تھی، جبکہ ہرسنت شاید اس کی رنگ ٹون سن کر حیران ہوا تھا کہ اس کے خیال میں مہر کافی سنجیدہ اور ڈیسنٹ طبیعت کی مالک تھی، اور اب یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ وہ شیطانی منصوبہ سازی میں اپنے بھائیوں سے بھی کم نہ تھی، بس اس کے سامنے شرافت اور سنجیدگی کا چولا پہن کر آتی تھی۔ قسمت دے مارے او اسی کی کریے، قسمت تے کس دھس ہو رہے۔ وہ تھوڑی ناگواری محسوس کرتا، اس سے ایسے گانے بالکل پسند نہیں تھے، اور کچھ دیر کو مہر واش روم سے نکلی تو وہ شکر کرتا، اور مہر اپنے موبائل کی پاں پر بکھلا کے جلدی سے اس پر چپٹی تھی۔ ماہی وے محبتاں وہ جلدی سے سیل آف کرنے لگی تھی کہ ہرسنت اور دادا صاحب کے سامنے وہ سبھی بڑے شریف بچے تھے، اور وہ اپنی شرافت اب بھی برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی، سوری میوزک موڈ کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس کی خفت میں ڈالنے کو بولا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی تھی۔ مہر کبر سے جمیل احمد کی فائل نکالتے وہ اسے مصروف کرنے کو بولا تو وہ سر ہلاتی بخوشی جی کہتی ہی الماری کی طرف بڑھی تھی کہ کارپیٹ میں پاؤں اٹکا وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ اس کا سر الماری سے بری طرح سے لگا تھا۔ ہائے اللہ، ہرسنت، حسبی اللہ۔ ہرسنت فکرمند سا اس کی طرف بڑھا، اسے سیدھا کیا جو بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون کی پتلی سی دھار نکل کے اس کے گال پر آ گئی تھی۔ پلیز ڈونٹ کرائنگ مہر، بی بریو، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے تسلی دیتا جلدی سے دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال آیا تھا، اس کے سر کو تھام کے زخم صاف کرنے لگا۔ نہیں پلیز، وہ روتے ہوئے پڑی ہوئی تھی، زخم صاف کرنے دے مہر، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ اس کا دھیان پٹانے کو اس کی گال سے ہلاتا پیار سے بولا تو وہ آنکھیں پھاڑے ساکت سے دیکھنے لگی۔ وہ خوبصورت سے زیادہ خوبصورت شخص ٹھکرائے جانے کے لائق بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ پل اس کے لیے اس کی ذات میں کھو گئی تھی، دل کی حالت بدلی سی لگ رہی تھی یا بدل چکی تھی۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے مہر، کہ تمہارے لیے جگہ خالی کر کے جا رہی ہوں۔ آس پاس گونجی کسی کی آواز پر وہ پھر خود پر ہول چڑھا گئی تھی۔ آپ تو بہت بہادر ہیں مہر، اتنی سی تکلیف پر اتنا کیوں رونے لگی؟ اسے درد نہ ہو اسے باتوں میں لگانے لگا تھا، سامنے والا ہمیشہ یہ کہتا تھا کیونکہ وہ اس سے درد سے گزرا جو نہیں ہوتا۔ وہ تلخی سے بولی تو ہرسنت کی مسکراہٹ مدھم ہوئی تھی، اس کے پل پر بدلتے موڈ سے کبھی حیران رہ جاتا تھا، مگر جو درد کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ درد کس نوعیت کا ہے۔ وہ ہلکے سے بولا تھا، میں نہیں مانتی کہ کوئی درد کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو کوئی زخم خود کھوٹتا نہ پھر رہا ہوتا۔ ہمیشہ کی طرح پھر بحث پر اتری تھی تو ہرسنت مسکرایا اور پٹی کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس دراز میں رکھ کر پین کلر اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مہر، ایک شخص نیوز پیپر کی صرف ہیڈ لائنز پڑھتا ہے، وہ شخص یقیناً جاننے والا یا خود کو انٹرٹین کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص جو نیوز پیپر پورا پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، وہ سمجھنے والا، محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ ٹھہرا اور اسے دیکھتا جو ابھی بھی بچوں کی طرح منہ کھولے اور آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مسکرا کر پانی کا گلاس اور پین کے لیے اسے دینے لگا تھا۔ تو ہر شخص میں اور ہر شخص کی ترجیحات میں فرق ہوتا ہے مہر، آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے صرف جاننے والا بننا ہے یا پھر سمجھنے والا۔ وہ میز پر سے چابیاں اٹھاتا ہوا بولا تھا،
یہ میڈیسن لے کر کچھ دیر ریسٹ کرے. میں پیون کو کہہ کے دیتا ہوں کہ کسی کلائنٹ کو نہ بھیجے، ٹائم کم ہے ورنہ میں گھر چھوڑ دیتا آپ کو. وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے دھیانی سے پوچھ بیٹھی تھی. تو مسکرا کر پیچھے سے دیکھتا یوں نہیں لیکچر دینے کہتا باہر نکل گیا تو وہ چکراتے سر کے ساتھ کونے میں پڑے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی. کسی کا چہرہ پڑھ لینا کتنی بڑی بھی چوری ہوتی ہے، اور کچھ لوگ سرعام یہ چوری کرتے ہیں. وہ لب دباتی سوچتی، اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی. آج تو کوئی میری خوبصورتی کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا. وہ صابن ہاتھ پر ملتی شیشے میں اپنا خوبصورت چہرہ دیکھتی مسکرائی تھی. آف کورس یو آر بیوٹیفل سر. راحت اس کے قریب آ کر محبت سے بولا تو منہ پھیلا کر اسے دیکھنے لگی. خبردار اگر کوئی بدتمیزی کی. میں بہت خوش ہوں اس وقت. کل میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے. میں آج فیشیل کروں گی. وہ اسے ورن کرتی صابن منہ پر لگانے لگی. لو میں کیوں بلا وجہ تمہیں تنگ کروں گا؟ معصومی سے کہتا اپنے پیچھے چھپا گلاس آگے کرنے لگا تھا. ہوں. وہ ناک چڑھاتی نل کھولتی جسے آہت چلاکی سے بند کرتا گلاس کا سیاہ پانی اس کے ہاتھوں پہ ڈالنے لگا. اور جب وہ چہرہ دھو کر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی تو خوف سے چلا اٹھی کیونکہ پورا چہرہ سیاہ ہوا پڑا تھا. زرق بیچاری کو ہارٹ اٹیک آنے والا تھا. کمینے آج نہیں چھوڑوں گی تمہیں. وہ پاس پڑا وائپر اٹھا کر غصے سے چلاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی. بچاؤ ایٹمی حملہ تیار. وہ متوقع پٹائی سے بچتا بھاگنے لگا اور راستے میں آتا ہر ایک زر کی شکل دیکھ کر دل تھام رہا تھا جو کہ خوفناک سی سیاہ ہوئی پڑی تھی. ہاں میرے پاس آتی ہے اچھے سے بیس سیٹ کر دیتی، ڈسٹنگ کرتی، فرقین روٹیبل سے شکا کرتی. تو ٹھہری تھی. یہ بیس نہیں آپ کے بیٹے کی کرتوت سیٹ ہے. منہ پر وہ غصے سے بولتی وائپر راحت کو مارنے کے لیے بھاگی تھی کہ اندر آتے عارض کا منہ گیند کی صورت وائپر سے لگا اور دروازے پر جا کر چسپا ہوا تھا. ہاں ہاں بیچارہ میرا بھائی. آہت ہنسا جبکہ زرگ اس کا لال ٹماٹر جیسا چہرہ دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی. ہاں میرا چاند سا بیٹا تم نے کلین بوٹ کر دیا. فرحین کی ممتا جاگی تو وہ عارض کا سر سینے سے لگانے لگی تھی جو سرخ کے ساتھ ساتھ تھوڑا پھول بھی کیا تھا. سوری مگر آج آپ کا دوسرا بیٹا اس دنیا سے اٹھانا ہے مجھے. وہ پہلے شرمندہ مگر پھر غصے میں آتی وائپر صوفے کے پیچھے کھڑے آہت کی طرف پھینکنے لگی تھی جو اپنا بچاؤ کرتا پیچھے ہوا اور وائپر سامنے سے آتی نازمہ کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا تھا. یہ دیکھے بھابھی میں نے کتنی. اور اس کے ہاتھوں میں پکڑا فرنی کا باؤل. وائپر کے ایک نشانے سے ان کے خوبصورت بالوں اور چہرے کو چاندنی سا بنا کے آتا. سبھی منہ پر ہاتھ رکھے ان کی طرف دیکھنے لگے جو ساکن نظروں سے اپنے لگتے جگر کو دیکھنے لگی تھی. مما وہ تھوک نکلتی خود کو بچاؤ کرنے لگی اور ادھر نازمہ کے ہاتھ میں وائپر آ گیا. گندی اولاد ستیہ ناش کر دیا میری فرنی اور چہرے کا. آج نہیں بچتی تو مجھ سے. وہ واحد کو باغی زر کے نشانے لگاتی جسے عارض اپنی طرف کر لیتا اور وائپر گاڑی پار کر کے اندر آتے اصفر کے 14 طبق روشن کر گیا تھا. سبھی دبی دبی ہنسنے لگے تھے. اس وائپر نے تو مطلقہ نشانے کے سوا سبھی کو شکار بنا لیا تھا. ہوئی ماں یہ ویلکم مثال کس نے پھینکا؟ وہ سر پکڑ کر بولے ساتھ ہی جھک کر وائپر پکڑ لیا. سبھی زبان دانتوں تلے دبائے صورتحال سمجھنے لگے تھے. یقیناً ایسا ویلکم فرحین ہی کر سکتی ہے. صبح پیسے جو نہیں دیے تھے میں نے. وہ خونخوار نظروں سے فرحین کو دیکھنے لگے جو بیچارگی نفی میں سر ہلانے لگی تھی. آج دیتا ہوں تمہیں پیسے. وہ وائپر کو سیدھا کر کے مذاقاً انہیں ڈرانے لگے تھے کہ کاشف کی چیخ. وہ سب نے ان کی طرف دیکھا جن کا چہرہ سرخ تھا. کیا ہوا؟ اصفر حیرانگی سے بولے تو نیچے دیکھتے سب کی نظریں تعقب کرنے لگی تھی تو دیکھا وائپر نے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا تھا. اصفر جلدی سے وائپر پیچھے پر پھینکتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کسی اور کو شکار بنائے. وہ میں بچ گئی. فرحین مزے سے ہاتھ نچاتی نعرہ لگانے لگی تو سب ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. کیا آ رہا ہے یہ سب؟ رحمان علی کی گرجدار آواز پر سبھی سیدھے ہو گئے تھے. بریک ڈانس. عارض بیچارے کی زبان نے اسے پھر دھوکہ دیا تھا اور وہ سب کی نظروں کا مرکز بنا. اب دادا صاحب اس کی کیسی خاطر کرتے ہیں اور کون سا ڈانس اس کے لیے منتخب کرتے ہیں؟ آئی ایم سوری. خرسن شرمندگی سے بولا. ہلکا ہلکا اندھیرا ہو چکا تھا. مہر کے سونے کی وجہ سے شاز کسی اور کام پر چلا گیا تھا اور وہاں سے لیٹ ہو گیا. کس بات کی سوری؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تھی. میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی؟ نہ میں آپ کو فائل لینے کا کہتا نہ آپ کو چوٹ لگتی. اس کی بات پر ہنسی تھی. آپ اس وقت سائیکو کیس لگ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ چوٹ میرے نصیب میں تھی. ویسے یاد دلاتی وہ مسکرا دیا تھا. جلدی گاڑی چلائیں موسم خراب ہو رہا ہے. وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی تو وہ سر ہلا گیا تھا. سردیوں میں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے موسم. خرسن نے کہا تو سرگوشی کرنے لگی تھی. ہمارے دل کا موسم تو سارا سدا بہار ہی خراب رہنا ہے. اب وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا. جی کچھ کہا آپ نے؟ وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی. جی میں کہہ رہی تھی کہ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہم ابھی تک آئے نہیں. الٹی وہ ٹالنے لگی تھی. خرسن سر ہلا گیا تھا. بے فکر رہیے میں فون کر کے آپ کے چوٹ اور لیٹ ہونے کا انفارم کر دیا ہے. مسکرا کر اسے بتانے لگا. ڈرائیونگ پر توجہ دی تھی. آپ نے کبھی غصہ کیا ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی تو ہنسا تھا. آپ میری کزن ہو جانتی ہو مجھے. میں نے کبھی آپ کو شدید غصے میں نہیں دیکھا. میں حیران ہوتی ہوں کہ کوئی کیسے ہمیشہ بنا غصے کے رہ سکتا ہے. وہ پرجوش ہوتی
پین کلر کی وجہ سے اب درد بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں بھی انسان ہوں اور غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، مجھے بھی آتا ہے غصہ، لیکن میرے خیال میں مجھ میں برداشت کے ہارمون زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ تو کیا اگر ابھی یہاں سے چور ڈاکو میں گھیر لے اور مجھے گندی نظروں سے دیکھے تو پھر آپ کے برداشت کے ہارمون سے ہی زیادہ رہیں گے، غصہ نہیں آئے گا آپ کو؟ معصومی سی آنکھیں پٹ پٹاتی بولی۔ ہرزن کو چونکا گئی تھی اسے دیکھتا، جو جواب طرف نظروں سے دیکھ رہی تھی، آدھے کھلے بھرے بھرے سرخ ہونٹ، سیاہ پلکیں والی بڑی بڑی آنکھیں، الغرض سردی سے کانپتا ہوا اس کا دلکش روپ کسی کا بھی مان ڈگمگا سکتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے فرزن کہا ہے۔ وہ تھوڑا ہچکچائی اس کی نظروں سے، جبکہ فرزن جلدی سے بکلا کر اپنا دھیان ڈرائیونگ پر کرنے لگا تھا۔ آئی تھنک مہر آپ مجھ سے زیادہ اچھی سائیکولوجسٹ بن سکتی ہیں، وہ اسے کہتا گاڑی پارک کرتا کہ گھر آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا ڈور اوپن کرنے لگا تھا۔ شکریہ کہتی باہر کے نکلی ہرزن گاڑی لاک کرتا اس کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم، دونوں ایک زبان بولے تھے۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم لوگ خیریت سے آ کے سب سلام کا جواب دیتے لگے، اور رحمان علی نے شکر ادا کیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی میری جان؟ اصفر کی فکرمندی سے مہر کو زار لگاتے ہوئے پوچھا تو سب ہنسنے لگے تھے۔ نہیں میں بس معمولی سی ہے، جلدی سے کھانا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بھی کھانا شروع کرنے لگے تھے، اس لیے وہ بھی جلدی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ فرزند بھی فاطمہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ فاطمہ منہ بسی سے دیکھتی اس کے لیے کھانا نہیں کھانے لگی۔ ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ زیادہ چوٹ نہ آ گئی ہو، فاطمہ ناظمہ فکر مندی سے بولی، جس کی سب نے تاکید کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں پھوپھو، اس ٹرین کو کچھ نہیں ہوتا۔ احد کی بکواس پر سب انہیں سے گھورا تھا۔ ہاں بالکل، یاد نہیں بچپن میں کتنی بری سیڑھیوں سے گری تھی، مگر مجال ہے جو صحت کو فرق پڑا ہو۔ اور اس نے بھی تنگ کرنے کو کہا تھا تو وہ روحانسی سی اصغر کو دیکھنے لگی تھی۔ پاپا جی دیکھ لیں، یہ کتنے بدتمیز ہیں۔ اس کی شکایت پر اصغر نے دیکھا کہ وہ کتنے بدتمیز ہیں، سب ان کی نوک جھوک پر ہنسنے لگے تھے۔ بیٹا پیار سے تنگ کرتے ہیں آپ کو، جس دن رخصت ہوئی تو کتنا روئیں گے؟ یہ فاطمہ نے پیار سے پچکارا تو مجھے کہیں نہیں جانا، ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی تو ہرزن نے اسے دیکھا۔ اسی وقت مہر کی نظر بھی اس کے ساتھ ملی تھی، مگر وہ سٹ پٹا کر جلدی سے کھانے پر جھک گئی تھی۔ یعنی ساری زندگی سینے پر مونگ دلنا چاہتی ہو؟ احد کے آپ بھر کر کہنے پر سب ہی دبا دبا مسکرائے تھے۔ تو پھر کہاں تک پہنچی تمہاری لو سٹوری؟ زرق نے شرارت سے کہا تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بکواس نہ کرو۔ اچھا بیٹا، ایسا کوئی پلان نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ نیہا سے پیار کرتے ہیں۔ یار کرتے تھے، کرتے ہیں نہیں، اور خزن بھائی کے لیے گھر میں رشتہ ہوتے ہوئے دادا جی کبھی بھی ان کا رشتہ باہر نہیں کریں گے۔ زرق نے مسکرا کر حقیقت بیان کی تھی۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تمہارا کر دیتے ہیں؟ وہ بھی مسکرا کر طنز کرنے لگی تھی تو زرق ہنستے ہوئے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بدلی تھی۔ سوچ لو، پھر تمہارے بھائی کنوارے مر جائیں گے۔ وہ ٹھڑکی انداز میں بولی، اتنا تو اسے پتا تھا کہ اس کی شادی آج سے ہی متوقع ہے۔ ویسے تو میری بھی خواہش تھی کہ خزن بھائی جیسا کہاں ملے گا، نرم مزاج، خوش اخلاق، اور سب سے بڑھ کر فرمانبردار۔ تمہیں پتا ہے کہ فرمانبردار شوہر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ وہ رٹائی سے بولی تو مہر افسوس سے سر ہلاتی سے دیکھنے لگی تھی۔ شرم کر لو، کچھ ذات ہے میرے بھائیوں پر بھی چیک لگا رہی، اور ساتھ میں خزن بھائی پر بھی۔ اس کی بات پر زرق کہکہ لگا گئی تھی، سرہانے کو گلے لگانے لگی تھی، اور یہ دونوں بھائی پر نظر نہ رکھو، صرف فارغ سے ہی ہونی ہے تمہاری شادی انشاءاللہ۔ مہر نے صاحب کوئی سے کہا تھا، اس گھر کے لیے بھی یہی ٹھیک ہے۔ زرق کی بات پر مہر مسکرائی تھی۔ اچھا سنو، پرسوں نیہا آ رہی ہے، شادی کے بعد پہلی دفعہ گھر آ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ اطلاع دینے لگی تو مہر حیران ہوئی تھی۔ دادا جی راضی ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ خزن بھائی کس مرض کی دوا ہے؟ زرق ہنس کر کہتی کمبل تان کر لیٹ گئی تھی، جبکہ مہر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ارد گرد بس یہی آواز تھی کہ وہ ہمیشہ میری ڈھال بن کر رہے گا۔ میں کسی مرد کی پہلی سچی اور پاک محبت ہوں مہر، اور مرد جس عورت سے سچی محبت کر لے وہ کبھی بھی دربدر نہیں ہوتی میرے لیے۔ اس کے دل اور گھر کے دروازے ہمیشہ اور ہر حال میں کھلے رہیں گے۔ نیہا کی مہندی کے دن کی اس کے ساتھ ہوئی گفتگو اسے ہمیشہ یاد رہنی تھی۔ وہ اس دن سے باور کروا گئی تھی کہ اپنے شوہر کے ٹکرانے کے بعد بھی اس کے لیے خزن کا آپشن ہمیشہ رہنا ہے، اور مہر ہمیشہ کسی خطرے کے زیر پیش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ کسی آپشن کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ واہ کیا مزیدار خوشبو ہے! عارض مسکرا کر کہتا ہے کچن میں داخل ہوا۔ آج نیہا اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی تھی، اس لیے سبھی اپنے کاموں میں جلدی فارغ ہو کے اس کے استقبال کے لیے گھر میں موجود تھے۔ میں منہ توڑ دینا ہے اگر اٹھایا تو۔ وہ ٹرے سے کباب اٹھانے لگا تو فرحین نے چمچہ اس کے آگے کیا تھا۔ فرحین کوئی بات نہیں، آپ لے لو بیٹا۔ فاطمہ پہلے فرزین اور پھر راضی کو کہنے لگی۔ وہ مزے سے کباب اٹھا کر کھانے لگا۔ اسی وقت احد ناظر ہوا تھا۔ اکیلے نہ کھا، ہمیں چھوڑ کر تم کھائے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے؟ وہ لہ لہ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا تھا۔ مامی جان، انہوں نے سارے اسی طرح کھا جانے ہیں۔ زرق نے شکایت لگائی تو احد کھا جانے والی نظروں سے اس فتنی کو دیکھنے لگا تھا۔ تو کیا زرق کباب ہی کھا رہے ہیں؟ اسپیشل چیزیں تو فریج میں پڑی ہیں۔ ناظمہ نے بھانڈا پھوڑا اور پھر سب خواتین کو جلسے کی صورت اپنی طرف دیکھتا پا کر بوکھلائی تھی۔ اوہ واو، اس کا مطلب فریج پر ڈھاکہ ڈالنا چاہیے۔ وہ فریج کی طرف بڑھا کہ مہر نے راستہ روک لیا۔ میرے کہنے پر باز آؤ
بازار سے آلو لائے تھے جو اب چٹورا کی طرح آ گئے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو آہر مصنوعی دردمز لہجے وہ شکل سے بولا تھا، یعنی تم ایک آلو ساتھ ہی ہاتھ کا آلو بنایا آلو کی طرح اپنے حسین و جمیل اور خوب روبائی کو انکار کرو کہ ساتھ ہی مصنوعی آنسو لگائے اس ڈرامے پر سب کی چہروں پر ہنسی دوڑ پڑی تھی۔ آہد اور حسین و جمیل ہاں حضرت نے مذاق بنایا تو وہ ناک پھیلا کے اس کی طرف چہرہ کرنے لگا تھا، منہ دیکھو جیسے پلاسٹک کا لوٹا بڑھاس نکالے گی تھی۔ ویری نائس جوک اور ہاتھ چہرے پر رکھ کر مصنوعی ہنسا تھا اور پھر غصے سے اسے دیکھتی باقی سب ان کی لڑائی انجوائے کر رہے تھے۔ اپنا منہ دیکھا جیسے کدو اس کے جوک پر زرق نے اپنا منہ پکڑ کر ہاں کیا اور پھر شروع ہوگی تمہاری سائیکل کی اتری چین جیسا منہ ہے، آنکھیں تمہاری چوہے کے بل ہل جیسی، ناک تمہاری سوئی میں دھاگے جیسی، ہونٹ تمہارے کیلے سے اترے سڑے چھلکے جیسے۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری جھکتے سے سنا گئے تھے اور دروازے میں کھڑے اصفر اور کاشف حیران رہ گئے تھے۔ ماشاءاللہ کیا ٹریننگ ہے، کاشف ناظمہ کو طنز کرتے ہوئے بولا تھا اور فرحین بڑھنے لگی تھی۔ ہاں یہی ٹریننگ ہمارا دل آپ لوگ پر ٹرائی کرنے کو چاہتا ہے مگر کیا کرے شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شاباش بیگم، ویسے رکھ کے لعنت بھیجی ہے اپنے لو میرج پر۔ اصفر کیوں پیچھے رہتے ساتھ ہی رخ زرق کی طرف گیا تھا۔ خیر سے ایک بیٹے کی تو 100% صحیح خصوصیات بتائی ہیں زرق بیٹا، یہ دوسرے کی بھی بتاؤ نا۔ وہ خاموشی سے کباب بناتی فاطمہ کے پاس سے کباب اٹھا کر کھاتے ہوئے عارض کے چکے چھڑاتے تھے۔ کباب حلق میں ہی اٹک گیا تھا اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ویسے تو ٹھیک ہے ماموں مگر تھوڑا بونگا ہے، وہ شرارت سے کہتی تو عارض منہ بنا کر باہر نکل گیا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تو ہوگی بونگو کی سردار خبردار میرے ذہین و فتین بھائی کو کچھ کہا تو مہر اپنے بھائی کو دفع کرتی حساب برابر کرتے باہر نکلی تھی۔ ہاں خود کو دیکھو بینچ جتنی موٹی عقل والی، حد کیوں پیچھے رہتا اور زرق غصے سے ان تینوں کے پیچھے بھاگی تھی۔ بدتمیز رکو بتاتی ہوں میں تم سب کو۔ پیچھے ان سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، ان چاروں کی وجہ سے ہی تو گھر میں رونق رہتی ہے۔ فاطمہ کی دعا پر سب نے زیر لب آمین کہا تھا۔ تو آپ ابھی بھی نہر سے پیار کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کو اس کا خیال ہے، اس کی فکر ہے۔ وہ تلخی سے سوچنے لگی تھی۔ آج خرسن کا نہر کے لیے کیئرنگ انداز اور نہر کی جتاتی نظر سے بہت کچھ اندر تک جلا گئی تھی۔ وہ اس بات کو زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ ہونا مجھے کیا، اگر ٹھکرائے جانے کے بعد بھی وہ اس کے دیوانے ہیں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، خود کو تسلی دینے لگی تھی۔ اپنے گال پر آنسو گرتا محسوس ہوا، بہت حساس طبیعت رکھتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات کو دل پہ لگانے والی، یہ تو پھر اس کی زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ میں ساری زندگی کسی ناکام عاشق کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ وہ آنسو صاف کرتی گلاب کے پھولوں پر چھیڑنے لگی تھی۔ سردی میں وہ کوٹ پہنے باہر لون میں پودوں کے پاس کھڑی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی قفس میں قید ہو، اس کے اندر اولا سا جل رہا ہو۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ خرسن کی آواز پر اچانک قامت پر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ انگلی تھام لیتی ہے کہ اگر گلاب سے لگا کانٹا اس کی انگلی پر لگا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھا تھا۔ جی مہر سرد مہری سے کہنے لگی تھی۔ وہ جانے لگی۔ سنیے، وہ غیر شعوری طور پر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ مہر بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو ملائمت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دن یکدم ایک بیٹ مس کی تھی۔ سوری، وہ ہاتھ چھوڑتا معذرت کرتا کہ اچانک ہوا تھا، اس کا ایسا کوئی ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ ایکچولی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کہ تھوڑی چہل قدمی کر لوں اور یہاں کا دیکھا تو آپ ہیں غالباً آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، وہ مسکرا کر کہتا اور مہر نے مسکرانا بھی گوارا نہیں کیا۔ خرسن کو تھوڑا برا محسوس ہوا تھا۔ آپ سب کے ساتھ فرینکلی بات کرتی ہیں، میرے ساتھ کیا ناراضگی ہے آپ کی؟ اس کے درست اندازے پر وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں تو ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی اور جانے کو پر توڑنے لگی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ خرسن مسکراتا پوچھنے لگا کہ نیند تو اسے آ نہیں رہی تھی، ویسے ساری باتیں تو آپ نے کر لی ہوں گی آج نیہا صاحبہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی تھی اور خرسن اس کی بات پر کچھ دیر کے لیے حیران اور پریشان رہ گیا۔ مہر کو بھی اپنے الفاظ کی سنگینی کا علم ہوا تو آہستہ سے سوری کہہ دیا تھا۔ خرسن نے فقط سر ہلایا تھا۔ اگر آپ کو کوئی الجھن یا کوئی غلط فہمی ہے مہر تو آپ ڈسکس کر لیں مجھ سے، وہ فراخ دلی سے اسے اجازت دیتا کہنے لگا تھا۔ اسے دیکھتی کچھ پل سوچنے لگی تھی۔ اگر برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ جی جی بالکل، اس نے کہا تھا۔ آپ ابھی بھی نیہا سے پیار کرتے ہیں کیا؟ وہ بالآخر پوچھ بیٹھی تھی۔ خرسن کو اس کے لہجے میں خطرہ سا محسوس ہوا تھا، وہ دھیمے سے لہجے میں مسکرایا تھا۔ نہیں، وہ یک لفظی جواب دیتا مگر مہر مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ پھر اتنا خیال کیوں ہے اس کا؟ اس کے سوال پر وہ لب دباتا کچھ پل خاموشی سے سامنے دیکھتا اور پھر خاموشی مہر کو زہر لگی تھی۔ وہ کزن ہے میری مہر، جیسے آپ ہیں میرے لیے، جیسا آپ کے ساتھ ہے میرا بھی ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہے، وہ دفاع کرتا جس پر مہر کو ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور محبت، میرے خیال میں محبت تب تک رہتی ہے جب تک کوئی تیسرا نہ آ جائے۔ میں نے تب صبر کیا تھا جب تیسرا آیا تھا اور اب شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بدل رکھا ہے، انشاءاللہ اس نے میرے لیے بھی کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے نیہا سے محبت کی تو وہ میرا ماضی تھا، اب وہ میری صرف کزن ہے۔ مہر امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ محبت کا پنجرہ فقط دو پنجروں سے ہی
سجتا ہے۔ انہیں کا پنجرہ سجا ہوا ہے۔ مسکرا کے اسے سمجھانے لگا تھا کہ گڈ نائٹ، آپ بھی سو جائیں اب۔ وہ آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اسے دور چلا گیا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے بھیگی پل کے لیے وہیں بینچ پر بیٹھ گئی تھی کہ ابھی اسے نیند نہیں آنی تھی۔ آرز زرق نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے آرز کو دھیمے سے پکارا تھا۔ وہ جی جان سے ہمتن گوشوار پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ادھر آنا ذرا، میرے لیپ ٹاپ پر فائل سیو نہیں ہو رہی، اسے دیکھنا۔ وہ تھوڑا ہچکچائی کہ رات کا وقت تھا اور مہر بھی باہر گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کیسے سیو ہو جب تمہارے دل پر ہماری محبت کی فائل سیو نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اس کی طرف جھک کر لگاوٹ سے بولا تو وہ اسے گھورتی پڑی ہوئی تھی۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جلدی سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر پاسورڈ کھولتی منہ بنا کر بولی تھی۔ تم کب تک لاپرواہ رہو گی زرق؟ اس کی کرسی پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھک کر سرگوشی کرنے لگا تو مہر لب کاٹتی اٹھنے لگی تھی۔ زرق مہر لکھا ہوا یہاں پہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھانے لگا تھا۔ بیٹھو، کہا نہیں چاہوں گا تمہیں جسمانی تشدد کم کرتی ہو جو ذہنی تشدد پر بھی اتر آئی ہو۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا تھا، میں کب کرتی ہوں تم پہ تشدد؟ جھوٹے انسان، چپ چاپ فائل سیو کرو، نکلو یہاں سے۔ وہ اسی کے انداز میں بولی تو وہ ہنسا تھا۔ انتہائی ان رومانٹک لڑکی ہو، نو پرابلم، شادی کے بعد جی بھر کر سارے بدلے لوں گا، جی بھر کر رومانس۔ آرز وہ سرخ انار کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نکلو میرے کمرے سے۔ وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی تو ہنستے ہوئے لیپ ٹاپ پر جھکا اور اس کی فائل سیو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر وہ خاموشی سے دیکھتی، اپنی دھڑکنوں کا شور سنتی رہی کہ شرارتی سی زرق بالآخر ایک نازک سی لڑکی بھی تو تھی۔ لو، تمہاری فائل سیو ہوگی، اب کیا انعام دو گی؟ وہ معنی خیزی سے کہتا اس کی طرف بڑھا تو وہ بوکھلا گئی تھی۔ کیا مطلب؟ انجان ہوئی تو آرز مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اور زرق سناٹے میں آگے تھے۔ آرز، اس کے لب کپکپائے تھے۔ ان خوبصورت لبوں سے میرا نام مت لیا کرو، شادی کے بعد ان پر ٹرائی بکواس بند کرو، بدتمیز۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی تھی تو آرز ہنسنے لگا تھا تو گویا تم اپنے لیپ ٹاپ کی طرح اپنے دل کا پاسورڈ بھی کھول کر مجھے دے گئی ہو۔ زرق وہ لیپ ٹاپ بند کرتا مسکرا کر بولا اور سیدھا احد کو یہ خوشخبری سنانے بھاگا تھا۔ معصوم سے آرز کی معصوم سی شرارتیں۔ وہ رحمان صاحب کے کمرے کی جلتی لائٹ اور ان کی کھانسی کی آواز پر ان کے کمرے کی طرف دیکھتا متفکر ہوا اور دروازے پر دستک دے ڈالی تھی۔ آشا ان کی اجازت پر وہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی اور کا احساس جاگا تھا۔ وہ بیٹا، وہ مسکرا کر ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے تو ہرچند مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ خیریت دادا جان، میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو اندر آ گیا۔ وہ استفسار کرنے لگا تھا۔ ہاں، بس تہجد پڑھنے کی تیاری کر رہا تھا، تم کیوں یہاں سے گزر رہے تھے؟ وہ چشمہ آنکھوں پر سیٹ کرتے ہوئے اس کا خوبرو چہرہ دیکھتے ہوئے ساتھ ہی کھانسی پھر سے ہونے لگی تھی۔ تہجد کے لیے اٹھا تھا، سائڈ ٹیبل پر پانی نہیں تھا تو وہ لینے آ گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ فکر مندی سے ان کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس عمر میں تھوڑی بہت کھانسی تو لگ ہی جاتی ہے۔ مسکرا کر کہتے سیدھے ہو کر بیٹھے تھے، آپ کی عمر کو کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی میرے بڑے بھائی لگتے ہیں، پرت مزاج انداز میں بولا تھا تو وہ ہنسنے لگے۔ برخودار، اگر ایسا ہے تو پھر شادی کر لو، کیونکہ میں تو پوتے پوتیوں والا ہوں اور تم ابھی تک آوارے بیٹھے ہو، انہوں نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ درست فرمایا دادا جان، لیکن لڑکی تو پسند کر لیں کوئی، وہ تھوڑا چھپ کر کہتا تو وہ مسکرا گئے تھے۔ اتنے دن مہر تمہارے ساتھ کی ہے، تمہیں کیسی لگی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کے لیے موزوں ہے۔ انہوں نے دوبارہ تکیے سے ٹیک لگا کے اسے سوال پوچھا تو وہ کچھ پل کے خاموش سا ہو گیا۔ وہ اچھی لڑکی ہے دادا صاحب، مگر وہ اس قدر حساس ہے کہ وہ اس بات کو لے کر انکار کر دے گی کہ میں ایک قدر محبت کر چکا ہوں۔ وہ خدشہ بیان کرنے لگا تھا تو رحمان صاحب کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ کوئی وجہ نہیں ہے رشتے سے انکار کرنے کی، مرد ہزاروں محبتیں بھی کر لیں تو بھی ہزاروں محبتوں کی گنجائش رکھتا ہے۔ تم نے اسے بیوی بنانا ہے، محبوبہ نہیں۔ ان کے ترشنگی سے کہنے پر مسکرایا تھا۔ وہ آپ کا دور تھا دادا صاحب، جب عورت بیوی کا درجہ پا کر ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اسے محبوبہ بننے سے زیادہ بیوی بننا پسند تھا۔ وہ کچھ توقف رکھنے کے بعد بولا تھا، آج کی عورت کے اصول اور ضوابط کچھ اور ہیں، وہ آپ سے عزت، محبت، وقت اور دولت بیک وقت مانگے گی۔ بیویوں کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں دادا صاحب، وہ آبرو ہلاتا انہیں دیکھتا بتانے لگا، حالانکہ اس کی ایک بھی بیوی نہیں تھی۔ ایک وہ ہوتی ہے جو اپنے حق کے لیے لڑے گی، جھگڑے گی، بالآخر اپنا حق وصول کر کے ہی دم لے گی۔ ایک وہ ہوتی ہے جو نہ لڑے گی، نہ ہی کسی بحث میں پڑے گی، بس چپ چاپ علیحدگی اختیار کر لے گی۔ ایسی عورت بہت انا والی ہوتی ہیں دادا صاحب۔ وہ کچھ پل کو تھوڑا خاموش ہوا، جبکہ رحمان علی خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتے سے سن رہے تھے۔ اسے اپنے پوتے کو سننا سب سے بڑھ کر لطف اندیز لگتا تھا۔ اس کی آواز اور لہجے میں ایسا ٹھہراؤ سرور تھا کہ اسے سننے والا صحن میں جگڑ جاتا تھا۔ جبکہ ایک ایسی بیوی ہوتی ہے جو نہ لڑے گی، نہ بحث کرے گی، نہ ہی علیحدگی اختیار کرے گی، بس چپ چاپ سہے گی اور صبر کی عادی ہو جائے گی۔ وہ عورت دادا صاحب خود کو اندر سے مار لیتی ہے، اور مہر بھی ایسی ہی عورت ہے۔ وہ آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر مجھ سے شادی کر لے گی، مگر اپنے جذبات کو دفن کر لے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا کہ وہ خود کو اندر سے مار لے۔ وہ حقیقت بیان کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی آخری بات پر بگڑے تھے۔ تو تمہارا مطلب ہے میں اب تمہارے لیے خاندان سے باہر رشتہ ڈھونڈوں، ایک ایسی لڑکی جو 2-4 محبتیں کر چکی ہو، تاکہ اسے تمہاری کی گئی محبت پر اعتراض نہ ہو، جبکہ گھر میں بہترین رشتہ موجود ہے۔ وہ غصے سے کہتے سیدھے ہو کر بیٹھے تھے، معافی چاہتا ہوں دادا صاحب، مگر میرا ایسا مطلب نہیں تھا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ان کو بتانے کی بجائے
ان کی رضامندی لی جائے۔ اگر وہ دل سے راضی ہیں اس رشتے پر تو میں بہت خوش ہوں گا اور پوری کوشش کروں گا انہیں محبت دے سکوں۔ وہ ان کے غصے کے پیش نظر آہستگی سے بولا اور سر کو جھکا لیا کہ نامحرم سے کی گئی محبت ہمیشہ سر کو جھکاتی ہی ہے۔ خوش قسمت ہوگی مہر جو تمہارے نکاح میں آئے گی۔ وہ سمجھدار ہے، وہ نیہا والی بیوقوفی کبھی نہیں کرے گی۔ اس کی اداسی پر نرمی سے گویا ہوئے اس کا ہاتھ اب پکانے لگے تھے۔ دادا صاحب اکثر وہ کچھ پل کے لیے رک کر اوپر والا لب دباتا سائٹ پر دیکھ کر پھر ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اکثر جو ایک دفعہ ٹھکرا دیے جائیں وہ بار بار ٹھکرائے جاتے ہیں اور مجھے دوسری دفعہ ٹھکرائے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ کیا تم مایوس ہو گئے ہو فرزند شاز؟ ایک بے وقوف عورت کے چھوڑ جانے پر سے تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو جو ایسا ڈر رکھتے ہو؟ بے یقینی سے بولے تھے۔ بالکل نہیں دادا صاحب، میرا ایسا بالکل مطلب نہیں تھا۔ میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت بہتر سوچے ہوئے ہے میرے لیے، بس انسانوں کا اعتبار نہیں کوئی۔ ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے چومتا ہوا بولا تھا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں فرزند۔ تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو۔ تمہاری پیشانی ہی نہیں تمہارا دل اور نفس بھی چمکتا ہے اس کے آگے۔ چلو آؤ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس کا چہرہ کانپتے ہاتھوں سے تھامتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے تھے۔ مسکراتا ان کو سارا دیکھ کر اٹھانے لگا تھا۔ کیا کر رہی ہو زرگ؟ اس کے پاس آ کر اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر پوچھتی لگی تھی تو زرگ اسے گھوری سے نوازا تھا۔ ای میل چیک کر رہی ہوں۔ تم کالج نہیں گئی؟ وہ حیران بھی ہوئی تھی تو زرگ سر ہلاتے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کے یہ دل نہیں کر رہا تھا۔ تم سے پوچھنے آئی تھی کہ تم کیوں نہیں جا رہی 2 دن سے؟ اس کے سوال پر مہر لب کاٹ گئی تھی۔ بس یوں ہی وہ لاپرواہ بنی۔ اس کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ وہ ابھی تک خود کو بے نیاز بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مطلب یوں ہی؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ سچ بتاؤ کہ کیوں نہیں گئی؟ وہ جواب طلب کرتی تو مہر بیزاری سے ایک نظر سے دیکھتی دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ مہر، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ میں پرسوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، نہ تم ٹھیک سے بات کرتی ہو نہ ہی تمہارا منہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے جو تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی تو اور مہر ضبط کرتی پھر خاموش رہی تو لیپ ٹاپ اس نے چھین لیا تھا۔ وہ چلائی تو مہر بھیگی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تنگ مت کرو زرگ، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جان چھڑواتی ساتھ ہی لیپ ٹاپ لینے کی کوشش کرنے لگی جسے زرگ نے اس کی پہنچ سے دور کر دیا تھا۔ پہلے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ کیا نیہا نے کچھ کہا ہے؟ کیونکہ اس کے جانے کے بعد ہی سے تمہارا موڈ آف ہے۔ وہ خدشہ بیان کرنے لگی اور مہر تیزی سے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ نہ مت لو اس کا زرگ، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ تمہاری بہن اب میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کے نفرت امیز الفاظ پر زرگ حیرت تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مہر اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی مہر اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا جو یہ اتنی شاؤٹڈ ہو رہی ہے؟ زرگ ناسمجھی سے سوچتی لیپ ٹاپ پر میز پر رکھتی باہر نکل۔ سب سے پہلا سامنا ہی افلاطون سے ہوا تھا۔ آئے ہم سے لڑائی اور ہمارے برادر سے آنکھ مٹکائی، اس کی پونی چھیڑتا شرارت سے بولا۔ اب اگر زرگ چھٹی کرے گی تو آہت کہاں پیچھے رہتا ہے؟ شٹ اپ! تم سے کس پاگل نے کہا کہ میں عارض سے آنکھ مٹکا رہی ہوں؟ وہ چلائی تھی کیا سچ میں ایسا نہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، میں عارض کو کہتا ہوں کہ اپنی محبوبہ پر پھر ٹرائی مارے۔ وہ آگ لگانے لگا تھا۔ یو پاگل ڈینگی کے مچھر، بکواس بند کرو، میں کوئی اس کی محبوبہ نہیں ہوں۔ تب کر بولی تھی او نائس، ویسے میں اسے کہا بھی تھا کہ زرگ تم سے محبت کر ہی نہیں سکتی، وہ تو مجھے آئی لو یو بول چکی ہے۔ مجھ سے جھوٹ بولتا زرگ کے اصل معنوں میں چھکے چھڑا گیا تھا، ایک نمبر کے جھوٹے انسان۔ میں کب تم سے بولا؟ وہ چیخی تھی۔ کیا؟ وہ حیران سا بولا تھا یہی آئی لو یو روانگی میں بولی تو راحت ہنسنے لگا۔ چلو اب تو بول دیا نا۔ اس کی چالاکی پر وہ دانتوں تلے لب دبا کے اسے گھونٹنے لگی تھی۔ ویسے زرگ کتنا بدنصیب ہے میرا بھائی جو تم جیسی خون چوسنے والی اور گرگٹ کے جتنی لمبی زبان والی سے عشق کر بیٹھا ہے نا۔ وہ اس کی طرف جھک کر اس کی رضامندی لینے لگا اور وہ رکھ کر اس کے گال پر مکہ مارتی اسے مارنے لگی کہ آہت کا منہ دوسری طرف لگا تھا۔ او مائی جلال لڑکی، ٹھہرو ذرا۔ اس کے آگے کو بھاگتی زرگ کے پیچھے لگا اور لانچ میں جا کر اس کو بالوں سے پکڑ کر گھما ڈالا تھا۔ وہ بال پکڑتی چلائی، پونی ٹیل میں مکھی بال اب عجیب و غریب نقشہ پیش کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ صوفے پر آرام سے اخبار پڑھتی فرین کو اب ہوش آیا تھا کہ اس کے آس پاس کوئی شور ہو رہا ہے۔ مامی دیکھیں، آپ کے بیٹے نے میرے بالوں کا کیا حال کر دیا۔ وہ اپنے بکھرے بال روتے ہوئے دکھانے لگی جبکہ آہت جلدی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ ہائے پھٹے منہ تیرا، آہت کے بچے کیا حال کر دیا بچی کے بالوں کا۔ تم فکر نہیں کرو زرگ، اس کی بیوی آ جائے اس کے بالوں سے لیں گے سارے بدلے، اس کو گنجی کر دینا ہے ہم نے۔ ان کی مستقبل کی شاندار پلاننگ پر وہ منہ کھولے ان کو دیکھتے پھر پاؤں پٹک کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ بہت جبراً ساس بننا ہے میں نے، ہائے کتنے مزے آئیں گے ساس بن کر۔ پرین اپنی بہو کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ اسے سلام کرتے ان کے پاس بیٹھے۔ وعلیکم السلام، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، مسکرا کر جواب دینے لگے تھے۔ دراصل آج میں نے تم لوگوں سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ وہ سب کو مخاطب کرنے لگے تھے۔ سب بڑے ہیٹر آن کیے بیٹھے ہوئے تھے، شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رحمان صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے اور زرگ، آہت اور اس کو باہر ٹی وی لانچ میں ہی بیٹھنے کی ہدایت کی گئی تھی اور وہ چھپ کر سنگن لینے سے بھی قاصر تھے۔ عارض کی دھمکیاں اس کے بقول یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، اگر وہ باز نہ آئے تو بندہ رپورٹ
چائے کی، اور وہ دونوں منہ بسوڑ کے اسے چمچے کی وجہ سے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ضرور بابا صاحب، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، کاشف بولے تو وہ سر ہلاتے بات کا آغاز کرنے لگے۔ جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ میں ہمیشہ سے فرزند کے بارے میں فیصلہ کرنے والا رہا ہوں۔ شہزاد کی موت کے بعد ان کے الفاظ پر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ میں نے ہی اسے باپ کی حیثیت سے پالا ہے۔ جب نیہا نے اس کا رجحان دیکھا تو میں نے کاشف سے اس سلسلے میں بات کی تھی، مگر نیہا نے اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کر دیا وہ فرزند کے لائق نہیں تھی۔ فاطمہ نازمہ مجھے زد کرنے لگی تھی۔ بہرحال اپنی بیٹی کے بارے میں سخت الفاظ کون سی ماں برداشت کرتی ہے؟ بہرحال اب میں اس بار پھر باپ کی حیثیت سے فرزند شاز کا رشتہ اپنی مہر کے لیے مانگتا ہوں۔ سبھی کے چہروں پر خوشی کے تاثرات جگمگائے تھے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اصغر ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ بالکل نہیں بابا صاحب، بالکل، میں ایک خوش قسمت باپ ہوں جس کا فرزند جیسا شاز جیسا انسان داماد بن رہا ہے، اور مہر آپ کی ہی بیٹی ہے۔ جیسا آپ چاہیں، جیسے آپ چاہیں اس کا نکاح فرزند سے کر دیں۔ میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ اصغر مسکرا کر رضامندی ظاہر کرنے لگے تھے۔ شاباش، مجھے یہی امید تھی تم سے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ فرزند فاطمہ چاہتے ہیں کہ مہر کی خواہش پوچھی جائے۔ میں نے کہہ بھی چکا ہوں کہ وہ نیہا جیسی گزر نہیں ہے کہ معاف کیجیے گا بابا صاحب، اگر میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا جو آپ بار بار اس کو نافرمان قرار دے رہے ہیں۔ اسے اپنی پسند سے شادی کرنے کا پورا اختیار تھا۔ نازمہ بالآخر دھیمی مگر تلخ آواز میں اپنی بیٹی کا دفاع کرنے لگی تو سب کی مسکراہٹ مدھم ہوئی تھی۔ نافرمان کب نازمہ؟ میں نے تمہاری بیٹی کو بے حیا قرار دوں گا جس نے 4 سال تک فرزند سے محبت کی منگنی مگر محبت کی شادی کسی اور سے کر لی؟ ایسی لڑکیاں ماں باپ کی تربیت دکھاتی ہیں۔ ان کے سخت الفاظ پر سبھی سر جھکا گئے تھے۔ ماحول جو خوشگوار ہونا تھا اس میں کشیدگی آ گئی تھی، جبکہ نازمہ منہ پھیلائے باہر نکل گئی تھی۔ معاف کیجیے گا بابا صاحب، میں اپنی بیٹی اور بیوی دونوں کو اتنی ڈھیل ہی نہیں دینی چاہیے کہ وہ تمہارا سر جھکا دے، تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے ہمیشہ، اس لیے اپنے فرزند اس کی اور فاطمہ کی آنکھیں بھیگی تھی۔ بیٹے کا دل توڑنے پر معاف کیا ہے نیہا تمہاری بیٹی سے، بیٹے کا دل توڑنے پر معاف کیا ہے تمہاری بیٹی کو، اس کے بارے میں تم سے ہمیشہ پوچھا جائے گا۔ کاشف وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اور سب بلا وجہ شرمندہ ہونے لگے تھے کہ نیہا اور فرزند کی 6 سال زبانی، 4 سال آفیشل منگنی رہی اور ان کی محبت کے چرچے پورے خاندان میں پھیلے ہوئے تھے۔ ویسے بابا صاحب، میرا تو بابا ہی اس دنیا میں نہیں ہے تو میری کرتوتوں کے بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ فرحین کی معصومیت سے پوچھنے پر سب کے چہروں پر کچھ دیر پہلے کی جو سخت مزاج کم ہوئے تھے۔ ویسے بھی زرگ تو ماشاءاللہ اتنی پیاری بچی ہے، اسے ڈھیل کی کیا ضرورت ہے؟ جب اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروں گی تب یہ پیار بھرا ماشاءاللہ، طنز بھرے ماشاءاللہ میں بدل جائے گا۔ اصغر انہیں تنگ کیے بغیر کیسے رہ جاتے؟ وہ منہ بنا کر رحمان صاحب سے چھپ کر انہیں سائڈ مارتی ہیں تو سبھی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کاشف بھائی، آپ نازمہ کو جا کر منا لیجیے، اندر ناراض بیٹھی ہوں گی۔ فاطمہ بی بی نے کاشف کو کہا تو رحمان صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ جاؤ، میاں بیوی ہے تمہاری میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ چاہو تو دو تین چانٹے بھی لگا دینا تاکہ بات کرنے کی تمیز آئے۔ ان کے نروٹھے انداز پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کاشف سر ہلاتے جلدی سے اپنی بیوی کو منانے کمرے سے باہر گئے تھے تو فرحین نے بہت مہر سے رضامندی لے لینا۔ کل تک انہوں نے فرحین کو حکم دیا کہ وہ سر ہلانے لگی تھی۔ مہر پر مجھے پورا یقین ہے بابا، وہ ہمیشہ ہماری پسند پر خوش رہے گی، اور یہاں بھی اسے ہم پر پورا یقین ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے تفاخر جھلک رہا تھا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ فرزند اور مہر کی شادی پر زرگ اور عارض کی بھی شادی باقاعدہ منگنی کر دینی چاہیے۔ پر سوچ ہوئی تھی تو بہت اچھی بات ہے بابا صاحب، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ہی کاشف اور نازمہ سے بات کر لیں۔ اصغر نے خوش دلی سے کہا، ان کی ہاں تو ہوئی تھی، مگر اب آفیشل منگنی کے لیے بھی ان کی اجازت چاہیے تھی، مگر رخصتی زرگوشے کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی سر انجام دی جائے گی۔ ان کا مشورہ کم اور حکم زیادہ تھا۔ وہ سر ہلاتے تسلیم کرنے لگے تھے۔ مہر فرحین نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اسے مخاطب کرتی تو وہ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جی ماما، وہ پوچھتی تو وہ زر کو باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے والی ہے، اس لیے مسکرا کر سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ مہر، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ وہ تہمت باندھتی ہوئی مسکرا کر مہر نے سر ہلایا تھا۔ جی ماما کرے بات، میں سن رہی ہوں۔ مہر، تمہیں فرزند شاد کیسا لگتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، ساتھ ہی دل کا شور بھی بڑھنے لگا تھا۔ اچھے ہیں، فقط یہی نکلا تھا۔ تو اگر تمہارا اس سے رشتہ کرتے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ان کے سوال پر وہ آنسو پہ سر جھکا کے بالآخر وہ لمحہ ہی کیا تھا جب اسے محبت اور ارنا میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اگر تم ہاں کہو گی تو ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے، اگر تم انکار کرو گی تو بھی ہم راضی رہیں گے۔ ان کے الفاظ کا چناؤ ہر بیٹی کی طرح مہر کو بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ کیا وہ نیہا کے آگے ہار جائے گی؟ کیا اسے ساری زندگی دوسری چوائس بن کر رہنا پڑے گا؟ اپنے شوہر کا اپنے پہلی محبت کا سہارا دینا برداشت کر پائے گی؟ وہ ساری زندگی اسی خطرے کے ساتھ کہ اس کا شوہر اس پر سودا نہ لے آئے سہ پائے گی؟ تم ایک
تم ایک ایسی چیز کی حیثیت رکھتی ہو جو مہر تب نظر آتا ہے جب ضرورت محسوس ہو، جب کوئی قیمتی چیز نظر نہ آئے تو فالتو چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ اس کے ارد گرد نیہا کی طنزی آواز گونجی تھی، میں یقیناً محبت کو چنوں گا کہ محبت میں عزت اور فرمانبرداری دونوں آ جاتی ہے۔ ہرزن کی اصلاح آس پاس گونجی تھی۔ مہر کیا ہوا؟ پر انہیں سے ہلاتی تو وہ چونکی اور انہیں دیکھا جو اب طرف نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسا آپ چاہیں ماما۔ وہ بالآخر اچھی بیٹی بن گئی اور سر جھکا لیا۔ فرحین خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ صدقے جاؤں کتنی اچھی بیٹی ہو تم، میں تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی ہماری پسند سے ہی فیصلہ کرے گی۔ دیکھنا سب کتنا خوش ہوں گے۔ اسے گلے لگاتے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی لبوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سب کو یہ خوشخبری سنا کر آتی ہوں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے مہر۔ خرسند جیسا انسان ملنا نصیب کی بات ہے۔ تم ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے رہو گی، میرے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ وہ جذباتی ہوتی اس کا ماتھا چوم کر کہتی باہر نکل گئی تھی تاکہ سب کو خوشخبری سنا سکے۔ مہر واش روم میں جا کر واش بیسن پر جھکی ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اسے عزت نفس اور اپنی انا کا سودا کر دیا ہے۔ میں نے فرمانبرداری اور محبت کو چن لیا ہے۔ وہ خود کو باور کرواتی مگر آنسو تیز سے روا تھے۔ آج پورے گھر میں چہل پہل چھائی ہوئی تھی کہ آج شام کو شادی کی ڈیٹ فکس کی جا چکی تھی۔ خرسند شاز اور مہر کی شادی اس مہینے کے آخر میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سب کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ اسی وقت سوائے رحمان علی، فاطمہ، خرسند اور مہر کے سبھی لاؤنج میں موجود تھے۔ بھائی شادی والا گھر ہے، کوئی ہنگامہ تو ہونا چاہیے۔ فرحین نے سب کو جوش دلایا تھا۔ ہاں بالکل، تو ہو جائے مقابلہ۔ ہاتھ اٹھا کر میدان میں اترا تو زر کیوں پیچھے رہتی؟ میری ٹیم کا نام ہے زر اور میری ٹیم کا نام ہے آہت ڈون۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے کس ٹیم میں جانا ہے۔ آہت نے سب کی دلچسپی بڑھائی اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ کون کسی ٹیم میں جائے۔ میں تو اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، آرز نے آہت کو دبکا تھا۔ میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، اصفر بھی گئے تھے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ سب مرد ایک طرف اور ہم عورتیں ایک طرف۔ ناظمہ نے فیصلہ سنایا جس پر سب متفق تھے۔ ہم 4 مرد اور آپ 3 عورتیں۔ آرز مصنوعی پچاڑ کسی کا مذاق اڑانے لگا تو زر نے گھورا تھا، عورت ایک بھی بھاری ہوتی ہے۔ فرزین چلا اٹھی تھی۔ دوست فرمایا بیگم، یوں ہی نہیں صوفہ زمین میں دھنستا جا رہا۔ اصفر کے چوٹ کرنے پر وہ غصے سے انہیں دیکھنے لگی اور باقی سب کی ہنسی چھوٹی تھی۔ تو ہو جائے مقابلہ، آہت نے سینہ تان کر کہا تھا۔ مقابلے کے معاملے میں پہلے تو بتا دو کہ مقابلہ کس چیز کا ہے؟ کاشف بولے تھے ریسلنگ کا۔ آرز چہکا تو ساتھ ہی اصفر کو دھمکا پڑا تھا۔ ہمارے دور میں تو ٹپے ہوتے تھے، ہمیں تو وہی آتے ہیں۔ ناظمہ نے کہا تو ساری ینگ پارٹی بدمزہ ہوئی تھی۔ بالکل نہیں، ہمیں تو بالکل بھی نہیں آتی۔ کچھ اور سوچیں۔ زر نے انکار کیا تو سب سر ہلانے لگے تھے۔ آئیڈیا! آرز چٹکی بجاتا ہوا صوفے سے اچھلا تو سب نے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیوں نہ ہم اپنی طرف سے شعر بنا کر ایک دوسرے پر لگائیں، مطلب جس کی باری ہوگی اس کو ایک حرف دیا جائے گا اور اسے 1 منٹ کے اندر شعر بنا کر سنانا ہوگا۔ اس کا آئیڈیا سب کو اچھا لگا تھا۔ صحیح ہے، اور اگر جو نہ کر سکے تو پھر؟ فرزین نے پوچھا تو آہت فوراً بولا تھا تو پھر اس کی چترول ہوگی۔ فٹے منہ تیرا! اب ہم سفید بالوں کے ساتھ چترول کروائیں گے۔ ناظمہ نے باقاعدہ علامت بھیجی تو وہ پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ چلو کوئی نہ، وہ 500 دے گا۔ ہار کی صورت میں اصفر کے مشورے پر آہت، آرز اور فرحین کے دل پر ہاتھ پڑا تھا کہ 500 چلے ڈن ہو گیا۔ آ جاؤ میٹریس پر سب۔ کاشف نیچے میٹریس پر زر اور آہت کے پاس بیٹھے تھے تو سب سر ہلاتے ان کے پاس بیٹھے اور اب وہ سب دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے کھیلنے کو تیار تھے۔ آخر کیوں تم اتنی بدگمان ہو رہی ہو ان کی ماضی کی محبت سے؟ اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور نیہا آپی نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم اتنی بدگمان ہو؟ زر بھی غصے سے بولی۔ وہ کافی دن سے اسے چھیڑ رہی تھی اور آج مہر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے غصے میں آگ بگولا ہوتی دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ماضی کی محبت نہیں تھی، ابھی بھی ان کے قدموں میں بچھی ہوئی ہے۔ وہ جو چاہتی ہے اب حاصل کر دیتے ہیں۔ ان کی ہر خواہش ابھی بھی ان کے لیے مقدم ہے۔ اور رہی بات نیہا کی تو تم نے اس کی گھٹیا بکواس نہیں سنی؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ غصے میں کیا بول رہی ہے۔ اور خرسند شہزاد اس کے دل کا حال سن رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ مہر اس قدر بدگمان اتنی بدتمیزی کر سکتی ہے۔ لیکن تم خرسند بھائی سے محبت کرتی ہو، تم انکار کر سکتی تھی، کسی نے زبردستی نہیں کی تھی تم سے۔ مہر، اور بتاؤ مجھے کیا کہہ دیا ہے میری بہن نے تمہیں؟ وہ بیچاری تو آئی ہی ایک دفعہ ہے۔ زر نے سبھی حساب برابر کیا اور آج اس سے تفصیل سے بحث کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ اپنی دوست پلس کزن کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ آج اس کے دل کا غبار ہلکا کر دینا چاہتی تھی اور خرسند بھی آج اپنا ضبط آزما لینا چاہتا تھا۔ 4 مہینے سے وہ اس بیوقوف لڑکی کو پیار سے سمجھا رہا تھا مگر وہ ویسی کی ویسی بدگمان تھی۔ ہاں کرتی ہوں محبت، مگر انہیں میری محبت کی نہیں، صرف نیہا کی محبت کی قدر ہے۔ تم سننا چاہتی ہو اپنی بیچاری بہن کی باتیں تو سنو۔ وہ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، حلق میں بھی آنسو کا گولا اٹر گیا تھا، جبکہ زر کی نظر اچانک خرسند پر پڑی تو وہ کھلا گئی اور مہر کو چپ کرنے کا سوچتی مگر وہ اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ زر خاموشی شرمندہ سے سر جھکا گئی تھی۔ وہ عورت مجھے اپنی مہندی والے دن بھی سیکنڈ چوائس بننے کا طعنہ دے کر گئی تھی۔ تم اس دن پوچھ رہی تھی نا کہ میرا موڈ کیوں آف تھا، تو اس دن بھی تمہاری بہن مجھے میری اوقات بتا کر گئی تھی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ میرے لیے اپنا جھوٹا چھوڑ کر جا رہی ہے، میں اس کا چھوڑا ہوا کھاؤں گی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی اور خرسند اور زر کے دونوں شرط سے ساکت تھے۔ وہ بے یقین تھے کہ نیہا اتنا زہر گھول سکتی ہے، اس کے دل میں اتنی حاسد عورت ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی ٹکرائے گی محبت کو بھی کسی اور کے پہلو میں خوش نہیں دیکھ سکتی۔ زر میں پہلے کیوں نہیں نظر آئی انہیں؟ میں
انہیں میں اس کے ٹھکرانے کے بعد ہی کیوں نظر آئی؟ میں مجھے کیوں اچھی بیٹی بننا پڑا؟ نیہا کو کیوں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت مل گئی؟ اسے ہر جگہ سے محبت اور میرے لیے بچا کچا خرسن کو اس کے الفاظ سے بے پناہ تکلیف ہوئی تھی اور آنکھیں میچ طلب کاٹ کے رہ گیا۔ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ وہ کہتی ہے اس سے میری محبت پر ترس آ گیا، اس لیے وہ خرسن کو میرے لیے چھوڑ کر گئی ہے۔ وہ کبھی بھی اسے نہیں بھول سکتے۔ وہ جب چاہیں گے مجھے خرسن کی زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ میں ساری زندگی اس کی بے کی محتاج رہوں گی۔ وہ سر جھکاتے ہی ہچکیاں پھٹ کے رونے لگی تھی اور ذرا خاموش رہی تھی۔ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے جن سے اسے تسلی دیتی۔ اور کیا زہر بھر کے گئی ہے وہ آپ میں؟ وہ آزادگی سے پوچھتا نزدیک ہوا تھا اور مہر کا دل اچھل کر باہر کو آیا تھا۔ اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہرسن ان کی باتیں سن لے گا۔ مہر کو لگا وہ کبھی ہرسن سے نگاہ نہیں ملا پائے گی۔ آپ وہ مشکل بڑبڑائی اور ذرا چپکے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس نہیں مگر خرسن کے پاس الفاظ ہی الفاظ ہیں، اس کی بدگمانی دور کر دے گا۔ جی میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی باتیں سن لی۔ اس کے لہجے کی کاٹ سرد مہری پر تکلیف سے لب کاٹے سر جھکا گئی تھی۔ اپنے محبوب کی نظروں سے کون گرنا چاہتا ہے؟ اب خرسن کی ناراضگی کبھی سہن نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کو کوئی چیز نظر آتا ہوں جسے مہر جسے نیہا نے چکھ کر جھوٹا کر دیا؟ وہ دکھ سے بولا۔ وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ 4 ماہ سے آپ میرے ساتھ اکیلی افے جاتی رہی ہیں، کبھی آپ کو غلط نیت سے ہی دیکھا ہو تو بتائیے۔ وہ جذباتی اور نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میرا وہ مطلب یہی مطلب تھا۔ آپ کا جھوٹا تب ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی سے جسمانی تعلق بنائے، اس نے کہا، اور آپ نے یقین کر لیا۔ مطلب آپ کو میں ہوش پرست لگتا ہوں؟ وہ اس کی بات کاٹا دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولا، اور مہر کے گال آنسوں سے تر ہو چکے تھے، جن کا محبت بڑا اور نرم لہجہ سنا تھا ان کے ایسے لہجے پر برداشت نہیں ہوتے۔ وہ خود کو یہاں سے غائب کر لینا چاہتی تھی۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ آتے ہیں کہ انہیں آپ پر ترس آ گیا، اس لیے مجھے آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کی بات دہرانے لگا، حیرت ہے مجھ سے پہلے انہیں پتہ چل گیا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، اور ان کو بھی شادی کے بعد ہی آپ پر ترس آنا تھا۔ ویسے وہ آبرو کو شہادت کی انگلی سے کھینچتا طنزیہ انداز میں بولا تھا، ترس کس بات کا؟ آپ میری محبت میں پر علاج یہاں اس پر علاج تو نہیں ہوگی تھی نا؟ تو پھر آپ ان کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی کہ انہیں آپ پر نہیں خود پر ترس آ گیا تھا کہ وہ مجھ جیسے معمولی سے پروفیسر سے سائیکالوجسٹ کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی؟ اس کی آواز بلند ہوئی تو مہر کام سے گئی تھی، دل و دماغ دونوں پھٹنے کے قریب تھے۔ خرسن ایسا نہیں ہے میرا، ایسا ہی ہے مہر۔ وہ تلخی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت سے اس کی بات کاٹتا ہے آنکھیں بند کر کے خون پیچھتا ضبط کرتا بولا تھا، اور مہر بے بسی سے رو رہی تھی، پچھتائے سر اٹھانے لگے تھے جو پہلے سمجھ نہیں آ رہے تھے اب آ رہا تھا۔ یہ تھی دوسری بات۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ آپ سیکنڈ چوائس ہیں، آپ میری زندگی، آپ ساری زندگی نیہا کی بیک کی محتاج رہیں گے۔ کمال ہے۔ وہ ہنسا مگر اس کی ہنسی کے درد کو محسوس کرتے مہر کے سر میں شدید درد اٹھی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اتنی سی ڈانٹ پر ہی ڈپریشن میں آ گئی تھی۔ میں انسان ہوں مہر، بیک نہیں جو آپ کی جھولی میں وہ گرائے گی۔ میرے بھی جذبات ہیں۔ کچھ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے جو کسی اور کی ہو جائے تو وہ مرد کے دل سے نکل جاتی ہے۔ خدا کی قسم میرے دل میں اب نیہا کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ ان سے محبت کے قصیدے میں نے کبھی نہیں پڑھے۔ اپنے جذبات کا اظہار میں نے صرف اپنی بیوی کے لیے رکھا ہے۔ میں اب آپ کی طرف جھکاؤ کر رہا تھا مگر آپ نے مجھے میری اوقات بتا دی۔ کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں نے نیہا کو انسان ہونے کے ناطے اچھے سے ٹریٹ کیا؟ وہ الزام قدموں میں بچھنے لگے ہیں۔ کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں نے نیہا کی کزن ہونے کے ناطے کچھ فیور کر دیا؟ اور الزام ابھی بھی محبت ہے کہ کا لگ رہا ہے؟ میری حیثیت آپ کو ایک بیک سی ہے، ایک بچے کچے کچرے جیسی لگتی ہے۔ اللہ کے واسطے بس کرے پلیز۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کی تھی، اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں ہی نادان سی ہوں، مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر التجا کرنے لگی جو بھیگی پلکوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے مہر، کبھی کبھی ہمارا اچھا ہونا ہی ہمارے لیے سزا بن جاتا ہے، مگر میں پھر بھی نیہا کو معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو میرے بارے میں جو بھی کہا اللہ پر چھوڑتا ہوں مہر۔ اور رہی بات آپ کی تو آپ کہتی ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، مگر تعجب ہے کہ 2 باتوں پر آپ میرے بارے میں اتنا برا سوچ سکتی ہیں۔ کسی حاسد کے بھڑکانے پر بھڑکنے والی کبھی محبت نہیں کرتے مہر۔ آپ بہت محبت اور فرمانبردار کا ڈونگ نہ رچائیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بہرحال بے فکر رہیں، وہ خود کو سنبھال چکا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے گال پر اٹکے آنسو انگوٹھی کی مدد سے صاف کرنے لگا۔ میں دادا صاحب کو منا لوں گا اور یہی کہوں گا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی فرمانبرداری قائم رہے گی۔ اور نرمی سے کہتا اس کی جان نکال رہا تھا، اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح محبت اور نرمی لیے ہوئے تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو بہت اچھا نیک ہمسفر دے جس کے دل میں صرف آپ کا ہی عکس ہو۔ رہی بات میری تو میں جب کسی بیوہ یا پھر طلاق یافتہ سے شادی کروں گا تو نیہا انہیں سیکنڈ چوائس اور جھوٹا کھانے کا طعنہ نہیں سنا پائے گی۔ ڈونٹ وری مہر، میں رات تک دادا صاحب کو اس شادی کو روکنے کے لیے منا لوں گا۔ وہ کہتا جانے لگا کہ مہر جذباتی ہوئی، اس کا گریبان پکڑ کے اس کے انتہائی قریب ہوئی تھی۔ میں آپ سے سچ میں محبت کرتی ہوں، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے سر جھکا گئی تھی اور خزند شاد حیران رہ گیا تھا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کری ہے۔ وقت تھمتا ہوا محسوس ہوا تھا، اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ سوچوں میں گناہ ہے کیا، سوچوں میں سزا ہے کیا، انوکھی خوشی ہے کیا، انوکھی جزا ہے کیا؟ ان کے چہرے پلتے پلتے کاتب ہوا
ٹھکرا دیا، پھر بھی مجھ کو میرا گناہ ہے کیا؟ پوری سوچوں پر تسلط ہے تو میرا خدا، پوری آنکھوں پر مسلط ہے وہ میرے خدا۔ میری محبت ڈھونگ نہیں ہے، میں نے اپنے دل سے مجبور ہو کر ہانک کی تھی، معاف کر دے پلیز، مت کریے گا ایسا، میں آپ سے شہادت ہی کرنا چاہتی ہوں۔ سینے میں شراب اٹھ رہی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور وہ سناٹے میں گہرائی سے سن رہا تھا۔ پہلی دفعہ اس سچویشن سے گزرا تھا، دل کی دھڑکن بھی پہلے کی طرح اتنی تیز نہیں ہوئی تھی، اتنی بے باک نہیں ہوئی تھی۔ جینے کا ہنر سیکھا ہے تجھ سے، آنکھوں نے خدا دیکھا ہے، دل میں ٹوٹی سی چاک بجھی سی پیاس ہوں میں تیرے بنا، میرے دل پر مسلط ہے وہ میرے خدا، میری روح پر تسلط ہے وہ میرے خدا، معاف کر دے۔ اس کی سانسیں کھڑنے لگی اور خزاں تب فکر مند ہوا تھا۔ مہر کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کا گال تب آتا اسے سامنے کرنے لگا، وہ روتے ہوئے شرمندہ سے اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دادا صاحب، انکل، آنٹی صاحب جلدی آئیں، وہ زور سے ان کو آواز دینے لگا اور گرتی ہوئی مہر کو سار لگا، بیڈ پر بیٹھا ساتھ اس کا گال تھپتھپا کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ سب کمرے میں داخل ہوتے مہر کو کی بکھری حالت میں خرسن کی باہوں میں پائے، اس کی گرم سانسیں خرسن کے چہرے پر جھلسا رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا، وہ کہتے اس کے پہلوں میں ہی بالآخر بے ہوش ہو گئی اور باقی سب حیران پریشان سے بھاگ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ کس کی حالت ہوگی؟ سبھی کا یہ سوال تھا۔ ہمارے پاس سب ہاسپٹل میں آئے ہوئے تھے، خواتین گھر پر دعا گو تھی۔ خرسن کیا ہوا تھا؟ ریمان کے سوال پر وہ سر جھکاتا لبخانے لگا۔ اب کیا بتائے کہ کیا بات ہے؟ خرسن بھائی، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یقیناً آپ نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ ہاتھ غصے سے پل کھاتے اسے دھمکا گیا تھا، بکواس بند کرو، آواز بڑھنے سے غصے سے روکا تھا۔ کیوں پاپا پوچھے ان سے کہ میری بہن کو کس چیز سے منع کر رہی تھی؟ شادی سے ایک ہفتہ پہلے یہ اس کے کمرے میں اکیلے کیوں گئے؟ اس کے سوال پر سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ خرسن بات اپنے کردار پر جاتی دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا راحت، وہ دکھ سے بولا تھا۔ ہم جانتے ہیں خرسن کی کوئی اور بات ہے، اور تم کاشف خرسن کو تسلی دیتے پھر راحت کو کہنے لگے تھے فوراً گھر جاؤ اور اسے لے جاؤ۔ ان کے حکم پر آری سر ہلاتا اس کو بازو سے پکڑ کر لے جانے لگا تھا، یقیناً انہوں نے ہی کوئی بدتمیزی کی ہوگی، بری طرح بدگمان ہوا تھا۔ بہیو یور سیلف، سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں، کسی کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ تو بہت بری بات کر رہے ہو تم۔ حارث بھی اس بار غصے میں آیا تھا، وہ مشکل ضبط کرتا اسے گاڑی میں کی طرف لے گیا تھا۔ انشاءاللہ مہر ہوش میں آ کے سب بتا دے گی، اسے تسلی دیتا گاڑی اسٹارٹ کرتا۔ ادھر ڈاکٹر مہر کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سنانے لگی تھی۔ سب نے شکر ادا کیا، ٹینشن لینے کی وجہ سے معمولی سا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خرسن شرمندہ ہوا تھا، کیا وہ شادی شدہ ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر سب کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ نہیں، ابھی کچھ دن میں ہونی ہے۔ تو پھر خرسن کون ہے؟ اب ان کے سوال پر خرسن کو دیکھنے لگی، پھر انہوں نے طرف اشارہ کیا تھا، فیونسی ہیں ان کے، کیوں خیریت ہے؟ اور نائس ایکچولی وہ بے ہوشی میں بھی خرسن سے معافی مانگ رہی تھی، اس لیے میرے خیال سے ان کے فیونسی کو پہلے انہیں معافی اور تسلی دینی چاہیے۔ ڈاکٹر مسکرا کر ہدایت کرتے وہاں سے چلے گئے تو سب کی نظریں خرسن کی طرف تھی، جو شور نظروں سے اسے دیکھتا سب کو سر کھجاتا لگا تھا۔ I'm sorry انکل، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے غصہ کرنے پر تمہاری ہونے والی بیوی ہے، چاہو تو 2 چانٹے بھی لگا دینا تاکہ آئندہ غلطی نہ کرے۔ اسفر نے ریمان علی کی نقل اتاری تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ چلو میاں، فی الحال تو ہماری پوتی کو ہمارے پوتے کی تسلی درکار ہے، ہم ایک نظر سے دیکھ لیں گے، تو کاشی مجھے گھر لے جاؤ، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اسفر اور خرسن تم لوگ مہر کو ساتھ لے آنا۔ ان کی پہلی بات پر خرسن سرخ سا ہو گیا تھا اور کاشف ریمان سب کی بات پر عمل کرتے ایک نظر مہر کو دیکھ کر ریمان صاحب کے ساتھ گھر چلے گئے تھے۔ اظہر خرسن کو مہر کے پاس بٹھا کر خود میڈیسن لینے چلا گیا تھا۔ مہر، وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولا تھا۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول لی اور اس کے علاوہ وہ کسی اور کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے انکار نہیں کیا نا؟ خوشیاں بیان کرتے تو مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ مہر خوشی سے جھول اٹھی تھی، کہیں تو کر دوں، وہ چھیڑنے لگا تھا۔ میں جان لے لوں گی، چاہے 10ویں محبت اور 4تھی بیوی کیوں نہ بننا پڑے، میں پھر بھی آپ کی بیوی بنوں گی، وہ ضدی پن سے بولی۔ اس کی بات پر خرسن ہنس پڑا تھا۔ نیہا کو کیا کہیں گی کہ نہ مت لے اس بدتمیز چڑیل کو حسد عورت کا، اب وہ کہتے میرا دماغ خراب، میں بالوں سے پکڑ کر گھما ڈالنا ہے۔ وہ غصے میں جذباتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، اس کی چلتی زبان اور منصوبے سن کر خرسن کی پیشانی ہلکل اٹھ ہوئی تھی۔ استغفار مہر، آپ کو کبھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی، کیوں گالی دے رہی ہو؟ وہ بڑی ہیں آپ سے، ادھر آپ کے بھائی مجھ سے لڑاکا ہو رہے ہیں اور ادھر آپ کو لڑائی سوچ رہی ہے۔ وہ گلہ کرنے لگا تھا، کیا انہوں نے بدتمیزی کی آپ سے؟ کمینہ کہیں کہ مجھے جاننے دیں، گھر جا کر لیتی میں ان کی کلاس۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی کہ اس کا دل اب صاف ہو چکا تھا، اب تو وہ خرسن کی شریک ہاتھ بننے والی تھی۔ اب اس نے اس کے سامنے معصوم اور ڈیسنٹ بن کر کیا کرنا تھا، اس لیے کھل کر شروع ہو گئی تھی۔ خرسن حیران ہو رہا تھا کہ اس کی کزن تو بڑی ڈیسنٹ اور بے زبان سی تھی۔ او میرے اللہ مہر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری توبہ، جو آئندہ آپ کو ڈانٹا، کیونکہ بعد میں آپ تو بہت لڑکا بن جاتی ہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا تو مہر ہنسنے لگی تی۔ آئندہ کبھی مجھ سے ناراض بھی مت ہوئیے گا، میں بڑی پاگل سی ہوں، مجھے عزت کے ساتھ محبت بھی پوری چاہیے، اب آپ صرف میرے ہیں نا؟ وہ یقین دہانی چاہتی تھی۔ خرسن مسکرایا تھا۔ آپ کے نام کے 2 مطلب ہیں مہر، مطلب سورج اور محبت۔ سورج روشنی بکھیرتا ہے تو محبت روح کا سکون ہے، اور ایک دن میرا گھر تو دل
آپ کی محبت کی کرنوں سے روشن ہو جائے گا سورج واحد اور محبت لاحدود ہے میرے لیے، میں بھی آپ واحد اور آپ سے محبت لاحدود ہوگی انشاءاللہ۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں محبت سے بولا تو مہر کے دل نے ایک پیٹ میں کی تھی، وہ تمانیت سے اس کا پرنور چہرہ آنکھوں میں جذب کرنے لگی تھی، اور جانتی ہیں کہ میرے نام کا کیا مطلب ہے۔ اس کی دلچسپی بڑھاتا مہر جانتی تھی کہ اس کی ساری زندگی اسے سننے کی پھر بھی بور نہیں ہوگی۔ فرزند شاد کا مطلب ہے انوکھی خوشی، اور میرے اللہ پاک نے آپ کی صورت میں مجھے انوکھی خوشی دی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے نام کی طرح آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس انوکھی خوشی کو ہر دم برقرار رکھوں گا۔ اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبا کر چھوڑتے سے وعدہ کرنے لگا، اور مہر پر یقین تھا کہ وہ واقعی میں اپنا وعدہ پورا کرے گا اور کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب نہیں بنے گا۔ اور وہ بھی دل میں عہد کرنے لگی تھی کہ وہ آئندہ کبھی کسی کے بھڑکانے پر اس سے بدگمان نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس کے لیے بہترین انوکھی خوشی عطا کی تھی۔ ختم شد۔ سوری ریڈر سے تھا ناول انوکھی خوشی، اس کی رائٹر ہیں اسما خان۔ ویسے تو میرے خیال سے ناول اچھا تھا، سویٹ سا تھا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔